اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. وہ میری جو لائف سٹوری ہے اسپیسیفکلی، جسے آپ لائف سٹوری کہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، تو چند ایک ضروری گزارشات اس حوالے سے میں عرض کر دیتا ہوں. میرا جو ماضی ہے وہ چونکہ بلٹ اپ سارے کے سارا شروع کے جو 30-31 سال ہیں وہ بریلوی مکتب میں ہے. 4 اکتوبر 1977 کی میری پیدائش ہے اور 1992 میں نے میٹرک کیا. اس کے بعد 1994 میں ایف ایس سی، اور اس کے بعد کچھ عرصہ میں انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور کے اندر پڑھتا رہا 1995 میں. ان دنوں ایف ایس سی کے بعد 1 سال ضائع ہو جاتا تھا، اگلے سال شروع ہوتا تھا انجینئرنگ کا جو فرسٹ ایئر ہے. اسی دوران ٹیکسلا جو انجینئرنگ یونیورسٹی ہے اس میں بھی میرا ایڈمیشن ہو گیا میکینیکل انجینئرنگ میں، اور یہ کمپیریٹیولی ذرا بہتر تھی میکینیکل کے پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ ہمارے جو انڈسٹریل ایریا کی جو فیکٹریز ہیں وہ زیادہ تر ٹیکسلا میں ہیں. ایچ ایم سی ٹیکسلا ہے، ایچ آئی ٹی، اس کے علاوہ اور بھی پھر وا فیکٹری بھی پاس ہے. تو پھر میں نے یہی ارادہ کیا کہ میں یہاں پہ اپنی انجینئرنگ مکمل کروں گا، اور وہ مکمل ہوئی 1999 میں ہونی تھی. لیکن چونکہ ان دنوں پولیٹیکل جھگڑے کافی زیادہ ہوا کرتے تھے، اس کی وجہ سے 5 سال لگ گئے اس ڈگری میں، جو 4 سال کی ڈگری تھی. جون 2000 میں وہاں سے فارغ ہوا. لیکن یہ جو انجینئرنگ یونیورسٹی سے فارغ ہونے تک کا جو پورشن ہے، یہ سارے کا سارا میرا دعوت اسلامی میں گزرا. اپنی میٹرک کی لائف سے لے کر ٹل انجینئرنگ یونیورسٹی کے اینڈ تک یہ سارے کا سارا پورشن دعوت اسلامی میں تھا. یعنی سبز پگڑی باندھتے تھے اس وقت، تو ظاہر ہے سبز پگڑی علامت کے طور پہ تھی، اور اس دوران جتنی بھی دعوت اسلامی کی ایکٹیویٹیز ہیں ان میں ہم حصہ لیتے تھے. 1994 میں آخری اجتماع ہوا تھا دعوت اسلامی کا کراچی میں، جو ان کا سالانہ اجتماع ہوتا تھا، وہ بھی میں نے اٹینڈ کیا. اور پھر 1995 میں ملتان میں انہوں نے اجتماع شفٹ کر دیے. 1995 سے لے کے 2001 تک جتنے اجتماع ہیں ملتان والے، وہ بھی میں نے اٹینڈ کیے. اور پھر یہ آلموسٹ 2001 میں اسپیسیفکلی دعوت اسلامی کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اور وہ اس اعتبار سے کہ جو یہاں پہ امیر تھے ان کے حاجی ابراہیم قادری صاحب، جو پنجاب کے، کے پی اور کشمیر کے 3 صوبوں کے ان کے نگران تھے، ان کو الیاس قادری صاحب سے اختلافات ہوئے چند جینون ایشوز کے اوپر. الیاس قادری صاحب سے تو میری ایک ہی ملاقات ہے، وہ 1999 میں ہوئی تھی کراچی میں فضان مدینہ کے اندر. ان کے گھر بھی گیا، ان کے ساتھ کھانا بھی کھایا. لیکن حاجی ابراہیم قادری صاحب کے ساتھ تو کافی عرصہ اس حوالے سے گزرا، ان کو ہم نے قریب سے دیکھا تھا، ان کے کریکٹر کے اوپر ہمیں اعتماد تھا. پھر کئی ایک فون کالز بھی میں نے اس وقت سن لی، مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ الیاس قادری صاحب کا موقف درست نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے پھر دعوت اسلامی سے علیحدگی اختیار کر لی. لیکن بریلوی فرقے کو نہیں چھوڑا، دعوت اسلامی کو چھوڑا. میں اپنی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ یہی سمجھتا ہوں. آج اگر میں ماضی میں جا کے سوچتا ہوں کہ وہ کون سی چیز تھی جس نے پہلی دفعہ مجھے تھنک آؤٹ آف باکس کرنے پر مجبور کیا، تو وہ دعوت اسلامی کا انٹرنل اختلاف تھا. اس کی وجہ سے مجھے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی مل گئی کہ بڑے سے بڑا شخص جس سے آپ عقیدت رکھتے ہیں اس کے قول و فعل میں تضاد ہو سکتا ہے. اب وہ کیا تھا، وہ میری الگ سے بھی ویڈیو ریکارڈ ہے، دعوت اسلامی کی کہانی میری زبانی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. بہرحال چونکہ دعوت اسلامی کو چھوڑا، پھر ہم ایک آزاد بریلوی ہو گئے. اور اسی دوران میں نے ایک لائبریری سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم ایشو کروائیں، جو کہ شرح کے ساتھ لکھی ہوئی تھی. غلام سور رضوی صاحب کی شرح صحیح بخاری اور مسلم غلام سور سعیدی صاحب کی. یہ 1 سال میرا کافی کریٹیکل تھا، 2001 سے لے کے 2002 تک. میں گھر پہ ہی رہا، کمر میں تھوڑی تکلیف تھی، شکر ہے وہ دوبارہ پھر نہیں ہوئی. تو
اس دوران میں نے بخاری مسلم مکمل پڑھی، لیکن وہی شرح کے ساتھ. شرح کے ساتھ تو یہ ہوتی ہے کہ جو بخاری میں لکھا ہے آپ نے اس کو نہیں ماننا، اس کے الٹ چلنا ہے. لیکن بہرحال اس میں کافی چیزیں مجھے کلیئر ہو گئیں. میں نے اس وقت جب بخاری مسلم پڑھی تھی تو حدیث عمار کے میرے نوٹس ابھی بھی موجود ہیں 2001-2 کے. یہ ٹاپک تو بعد میں آیا نا، لیکن میں نے وہ ساری نوٹ کی ہوئی تھی چیزیں، تو مجھے کانسیپٹ آلموسٹ کلیئر ہو گئے تھے اس حوالے سے بھی. لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک جو صوفیت نے پنجے گاڑے میں پوری دنیا کے اندر، اس کے چنگل سے نکلنے کے لیے آپ شروحات پڑھیں گے ان فرقوں کی کہ جنہوں نے اگر چاہیں تو کتے کو بھی حلال کر دیں، تو آپ کو کوئی ہدایت نہیں ملنے والی، سیدھی سی بات ہے. پھر ایک اور ٹرننگ پوائنٹ اس حوالے سے آیا کہ میری جاب ہو گئی اسلام آباد میں 2002 کے اندر، نیسکوم میں NDC کے اندر ایز اے میکینیکل انجینئر 17 گریڈ میں، اور پھر وہیں سے میری ریٹائرمنٹ ہوئی 19 گریڈ کے اندر. تو اب جاب کے دوران میری فیملی تو جیلم میں تھی، بیوی بچے ماں باپ. 2005 آنورڈ، اس سے پہلے 3 سال تو شادی نہیں ہوئی بھی تھی، اور وہاں پہ بھی کوئی ٹائم بھی نہیں ہوتا تھا کہ پارٹ ٹائم بندہ کوئی دعوت و تبلیغ کا کام کر سکے. پہلے تو آلموسٹ 3-4 سال تو بڑے ٹف جاب میں تھے، تاریخ بدل کے ہی گھر واپس آتے تھے رات کو صبح کے نکلے ہوئے. لیکن شادی کے بعد آہستہ آہستہ آفس میں بھی ذمہ داری اس طرح کی آ گئی کہ سٹیبل ہو گئی لائف. شام کے وقت 5 بجے کے بعد گھر میں جب آتے تھے تو فیملی کی ذمہ داری اس حوالے سے تو کوئی نہیں ہوتی تھی کہ کوئی ان کو ٹائم دینا ہے، کیونکہ فیملی تو یہاں ماں باپ کے پاس جیلم میں، تو وہاں ہم بیچلر رہ رہے تھے، چند دوست، اور کھانے پینے کا سلسلہ ہمارا کوکنگ کا ہوتا تھا. ایک کوک بھی تھے ہمارے پاس، اور آفس میں تو کھانے پینے کا ویسے ہی سلسلہ ہوتا ہے. تو پھر زیادہ وقت مل گیا اس حوالے سے کہ قرآن و سنت کو اسٹڈی کیا جائے. تو دین کے راستے پہ چلنے کے اعتبار سے جو پہلی چیز آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آئی، وہ ایک بریلوی مکتب میں جس بندے کا بلٹ اپ ہوا ہے وہ صوفیت کی طرف مائل ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں کو یہی بتایا جاتا ہے کہ یہ اصل میں اللہ کے نیک بندے ہیں. تو تصوف کی طرف مائل ہوا. ویسے میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں بھی تصوف کی کتابیں پڑھ چکا ہوا تھا، یعنی ابھی میری داڑھی بھی نہیں نکلی تھی تو میں نے یہ مکاشفۃ القلوب اور کیمیائے سعادت اور کشف المحجوب، تذکرۃ الاولیاء، یہ ساری جو بابوں کی کتابیں یہ میں نے پڑھی ہوئی تھیں. اور ہم بھی کوئی بابا بننے کے راستے پر ہی چلنا چاہتے تھے. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ نیک نیتی کے ساتھ غلط راستے پر بھی چل پڑیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کان سے پکڑ کر سیدھے راستے پہ چلائے گا، اگر آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. کئی لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی رکھنے والے تھے، آپ کے قتل کے ارادے سے نکلے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ہدایت دے دی. یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، وہ جسے چاہے ہدایت دے دیتا ہے، لیکن اس کے لیے اخلاص شرط ہے. بہرحال پھر سے تصوف کی طرف رجحان ہوا، اور سیکنڈ ٹرننگ پوائنٹ اس حوالے سے آیا کہ میرے ایک قریبی دوست میرے لیے نا وہ ڈرامے کی CD لے کے آئے، وہ من چلے کا سودا. وہ تو ہے ہی ساری تصوف کی کہانی. اشفاق احمد صاحب کا ایک ڈرامہ سیریل لگتی تھی 80s کے اندر، بلکہ 90s میں. اس زمانے میں بھی جو لوگ تصوف کی لائن کے لوگ تھے وہ بڑے شوق سے اسے دیکھا کرتے تھے کہ یار یہ کمال کی ڈرامہ سیریل ہے. تو وہ ہم نے دیکھنی شروع کی. اس کے بعد اس میں ایک امیر شخص کی سٹوری ہے جو کروڑ پتی ہوتا ہے اور وہ فیکٹری آنر ہوتا ہے، پھر وہ سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے راستے پہ آ جاتا ہے. وہ انسان کے اندر بڑی موٹیویشن پیدا کرتا ہے. تو موٹیویشن انیشلی وہاں سے بھی پیدا ہوئی اس حوالے سے کہ اللہ کے راستے پہ چلنا ہے. اور اس کے بعد پھر ایک اور بھائی ہمارے لیے آئے CDs، اصحاب الکاف کے اوپر جو ڈرامہ تھا
جو ایران والوں نے بنایا ہوا ہے، اس سے بھی انسان کو بڑی موٹیویشن ملتی ہے، ایک خدا کے ساتھ انسان کا جو تعلق ہے. یہ وہ ساری چیزیں جو پیرلل میں چل رہی تھی. پھر شوق پیدا ہوا کہ دعوت و تبلیغ کا کام دوبارہ سے شروع کیا جائے، جو آلموسٹ 5-6 سال کی بریک آ چکی تھی. تو ان دنوں میں G10-4 میں رہتا تھا، وہاں بریلویوں کی ایک پاس مسجد تھی. میں نے ان سے کہا کہ میں یہاں پہ درس کا سلسلہ شروع کرنا چاہتا ہوں، اور درس وہاں پہ ہفتے میں 4 دن میں نے درس شروع کیا، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے اور تھرسڈے، کیونکہ فرائیڈے کو تو میں نے آنا ہوتا تھا اور ہفتہ اتوار میرا جیلم ہوتا تھا. 4 دنوں میں ایک دن درس قرآن کے لیے، ایک درس حدیث کے لیے، اور ایک جو ہے وہ درس فقہ کے لیے جو فقہی احکام و مسائل، اور ایک جو ہے وہ تصوف سے ریلیٹڈ. یہ 4 دن ہم نے ڈیوائڈ کیے ہوئے تھے. اور ظاہر ہے قرآن و حدیث بھی وہی بیان کرنا ہے جو ہمارے فرقے سے ریلیٹڈ تھا، کیونکہ ہم نے یہ کنکلوڈ کر لیا تھا کہ بریلوی مکتبی حق کے اوپر ہے، باقی تو سارا فراڈ چل رہا ہے. وہی جو ہمیں پٹی پڑھائی جاتی ہے کہ سارے بزرگان دین ادھر ہیں اور یہ ہے وہ ہے، اور بزرگان دین بھی وہ جو ہم جنہیں بزرگان دین سمجھتے تھے. اصل بزرگان دین تو صحابہ کرام اور اہل بیت ہیں علیہم السلام اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین. وہ درس جو تھا وہ ایک سیکنڈ ٹرننگ پوائنٹ تھا. یہ میں بات کر رہا ہوں 2006 کے اینڈ کی اور 2007 کے سٹارٹ کی. وہ درس جب شروع کیا تو ظاہر ہے وہ درس کافی زیادہ لوگ بیٹھنا شروع ہو گئے اور سارے معاملات چلنے شروع ہو گئے. تو اسی دوران مجھے آفس کے کام کے سلسلے میں جانا پڑ گیا کراچی، اور انہی دنوں تازہ مجھے لیپ ٹاپ بھی آفس کی طرف سے ملا ہوا تھا. تو میں نے قرآن پاک ترجمے کے ساتھ تھوڑا بہت سننا شروع کیا. کراچی جب میں گیا تو یہ بات ہے مارچ 2007 کی. وہاں پہ ہم نے آگے بلوچستان جانا تھا، ہمارا کوئی ڈیفنس کے پوائنٹ آف ویو سے وہاں پہ ایکٹیویٹی تھی. 22 مارچ یعنی 23 مارچ سے ایک دن پہلے ہم فارغ ہو گئے. کراچی مفتی منیب الرحمان صاحب سے ملاقات کی، اپنے استاد سے ملاقات کی، غلام سعود سعیدی صاحب. ظاہر استاد اس اعتبار سے کہ ان کی شرح صحیح مسلم سے بہت کچھ سیکھا. اور وہاں پہ ہم ایک رات ان کے مدرسے میں قیام بھی کیا. ہم نے ان سے کافی لمبی گپ شپ ہوئی، وہ بھی میں نے مختلف ویڈیوز کے اندر سنائی ہوئی ہے. مفتی منیب الرحمان صاحب کے ساتھ بھی تقریباً 40-50 منٹ کی اس وقت ڈسکشن ہوئی. وہ اس وقت بھی رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین تھے، اور کافی انہوں نے کھل ڈل کے بات کی، کیونکہ انہیں جب پتہ چلا ہمارا تعلق ایک سینسٹیو آرگنائزیشن کے ساتھ ہے. اسی دوران جب ہم ہاسٹل میں رکے ہوئے تھے نا مارچ 2007 میں، تو ہمارا جو ہاسٹل تھا آفس کی طرف سے وہ ایک ڈیفنس میں کوٹھی کرائے پہ لی ہوئی تھی. اسی میں انہوں نے کوک بھی رکھا ہوا تھا، اور سارے آفیسرز وہاں جا کے رکتے تھے. اور پھر وہ ارلی ان دا مارننگ فجر سے بھی پہلے وہاں سے قافلے کی شکل میں بلوچستان لے کے جاتے تھے. اس کی وجہ یہ کہ راستے میں دہشت گرد حملہ کر دیتے تھے تو کانوائی کی شکل میں وہ ٹریولنگ ہوتی تھی. بلوچستان والا ایشو اس وقت بڑے پیک پہ تھا، اب تو کافی حد تک ایڈریس ہے، لیکن ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں آئے دن کوئی نہ کوئی فوجی شہید ہوتے ہیں. کل بھی میں سن رہا تھا، پرسوں بھی اس طرح کے ایونٹ ہوئے ہیں. اس وقت تو بہت زیادہ تھے. یہ میں 2007 کی بات کر رہا ہوں. تو زور سے تھوڑی دیر پہلے ہی میں وہاں پہ پہنچا تو میں نے چوکیدار سے کہا کہ میں نے نماز جو ہے نا وہ جماعت سے پڑھنی ہے. تو اس نے کہا سر مسجد تو ادھر سے کافی دور ہے، 15-20 منٹ کی واک ہے. میں نے کہا یار اور تو کام ہم نے کوئی کرنا نہیں، لیکن نماز میں نے مسجد میں جماعت سے پڑھنی ہے. تو اس نے کہا جس طرح آپ جائیں تو یوں مسجد آگے آ جائے گی. اب جب میں وہاں پہنچا 15-20 منٹ کے بعد، تو وہ مسجد ایسی جگہ پہ تھی کہ وہاں سے سمندر کی آواز بھی آتی تھی، ویوز کی، یعنی وہ بالکل ساحل سمندر کے قریب تھی ڈیفنس میں. وضو کیا. اب میں دل میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ دیوبندیوں کی مسجد ہوئی، انہوں نے تو دوسری جماعت نہیں کروانے دینی.
تو میں نے پہلے جا کے مسجد، بہت بڑی مسجد، میں نے اس میں جا کے دیکھا کہیں یا اللہ یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے تو کچھ بھی نظر نہیں آیا، یا اللہ مدد بھی نہیں نظر آیا، ہاک چار یار بھی نہیں نظر آیا. میں نے کہا یہ کون سے فرقے کی مسجد ہے. بہرحال میں نے جب وضو کیا تو وہاں جو نمازی تھے، وضو کرنے والے جو لیٹ ہوئے تھے، جماعت تو ہو چکی بھی تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ ہم جماعت کروا کے نماز پڑھتے ہیں، 27 گنا ثواب مل جائے گا. انہوں نے کہا جی بالکل کروائیں جماعت. میں نے کہا یار یہ عجیب مسجد ہے، نہ یہ بریلویوں کی لگ رہی ہے، اگر دیوبندیوں کی ہوتی تو انہوں نے جماعت نہیں کروانے دینی تھی. اور جماعت کروا کے نماز پڑھی. بعد میں نے پوچھا یہ کس فرقے کی مسجد ہے؟ ان کا یہ کسی فرقے کی مسجد نہیں ہے. میں نے کہا یہاں پہ کوئی لائبریری ہے، کوئی مولوی ہو، میں اسے ملوں، مجھے پتہ چلے یہ کون سی ایسی مسجد ہے جو مجھ سے اوور لک ہے. تو انہوں نے کہا بیسمنٹ میں نا ایک کتاب خانہ بنا ہوا ہے، وہاں آپ چلے جائیں. وہاں میں جب گیا تو میں نے وہ کتب خانہ دیکھا اور سیڈیز دیکھی تو پتہ چلا یہ تو ڈاکٹر اسرار صاحب کی مسجد ہے. میں نے دل میں کہ یہ گالیاں نکالی ان کو. میں نے کہا اچھا یہ اس گمراہ کی مسجد ہے. ظاہر ہے ہم تو انہیں گمراہ ہی سمجھتے تھے، وہ تو آج ہم اپنا استاد مانتے ہیں انہوں نے رحمہ اللہ تعالی. تو خیر کتابیں وغیرہ دیکھی تو ایک سی ڈی مجھے وہاں سے ملی، قرآن اور اقبال. میں نے اس وقت وہ اس نیت سے لی تھی کہ شاید ڈاکٹر اقبال کے اوپر جرح کی ہوگی ڈاکٹر اسرار صاحب نے. یہ میرے دماغ میں بھی نہیں تھا کہ یہ سی ڈی اس اعتبار سے ہے کہ ڈاکٹر اقبال کی تعلیمات قرآن پڑھنے کے اوپر ایمفسائز کرتی ہیں، یہ میرے دماغ میں نہیں تھا. میں نے اس سے نیگیٹو انٹینشن سے سی ڈی کو اٹھایا اور وہ میں نے سی ڈی خرید لی. اس وقت سی ڈی ہی ہوا کرتی تھی. یوٹیوب کا بوم تو 2010-11 میں آیا نا، میں 2007 کی آپ کو بات کر رہا ہوں. اس وقت سی ڈیز استعمال ہوا کرتی تھی. بہرحال وہ سی ڈی میں نے لے لی اور مجھے پتہ چل گیا کہ اچھا یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی مسجد ہے. وہ مسجد وہی مسجد ہے جس میں 1998 میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان القرآن 108 گھنٹے میں قرآن کی پوری تفسیر ریکارڈ کرائی تھی. مجھے بعد میں پتہ چلا. تو یہ وہ والی مسجد تھی. 2007 مارچ کے اندر میں اس مسجد میں نماز پڑھنے کا مجھے شرف حاصل ہوا. بہرحال وہ سی ڈی میں لے آیا. جب ہم واپس آئے تو وہ سی ڈی جب میں نے دیکھی تو اس میں تو قرآن کی اہمیت تھی، وہ بڑی اچھی ہے. میں نے اس کی ویڈیو بھی اپلوڈ آفیشیل چینل سے بھی کی تھی. اس وقت قرآن اور اقبال لکھیں، وہ ویڈیو کھل جائے گی. اس میں انہوں نے بتایا کہ مسلمانوں کی تباہی کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ جواب شکوہ کا شعر اور کافی ساری ان کی شاعری انہوں نے، اس سے مجھے شغف ہوا. اور تازہ تازہ لیپ ٹاپ بھی ملا ہوا تھا. امام کعبہ کی آواز میں تلاوت اور فتح محمد جلندری صاحب کا ترجمہ مراج الدین خان کی آواز میں جو واقعی پریزنٹ کرتے ہیں، ان سے بھی میری پھر فون پہ بعد میں بات ہوئی. میں نے انہیں بڑی مبارکباد دی. میں نے کہا آپ کے ترجمے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ہدایت دی اس حوالے سے جو آپ نے پریزنٹ کیا ہے. ان سے ملاقات نہیں ہو سکی، وہ بھی کراچی میں تھے، لیکن فون پہ بات ہوگی. بہرحال وہ قرآن کی طرف جانے کا ایک ذریعہ بنا. پھر بیان القرآن سننا شروع کیا اور پھر شوق پیدا ہوا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب سے ملاقات کی جائے. اسی دوران ایک اور عجیب واقعہ ہو گیا کہ میرے آفس کے ایک کولیگ تھے، نماز تو پڑھتے تھے، ان کے والد صاحب تویز دھاگوں کا کام بھی کرتے تھے اور وہ خود انجینئر تھے. لیکن ہماری جوائننگ چونکہ اکٹھی ہوئی تھی ایک بیچ میں، وہ الیکٹریکل انجینئر میں میکینیکل، وہ کلین شیو تھے. اچانک ان کا موڈ ہوا، انہوں نے داڑھی رکھ لی اور اس زمانے میں 2007 میں انہوں نے مجھے 5,000 روپے دیے. اس وقت کا 5,000 آج کا 25-30 ہزار ہی سمجھ لیں. اور مجھے انہوں نے کہا کہ مجھے نا تم نے کتابیں لا کے دینی ہے، کیونکہ اب میں داڑھی رکھ رہا ہوں تو لوگ مجھ سے مسائل پوچھیں گے، تو جو بنیادی کتابیں ہیں نا میرے پاس ہونی چاہیے، میں انہیں پڑھوں تاکہ میں لوگوں کو دینی مسائل بتا سکوں. تو میں نے جناب وہ 5,000 روپے کی کتابیں کیا خریدی؟ بار شریعت، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ضیاء النبی سیرت کے اوپر کتاب لکھی ہوئی پیر کرم شاہ صاحب نظری کی، اور تصوف کی کتابیں. یعنی نہ اس میں قرآن کا کوئی ترجمہ تھا نہ کوئی حدیث کی کتاب تھی. اس کے علاوہ ساری وہ کتابیں تھیں جو ہمارے فرقے سے تعلق رکھتی تھیں. اور ظاہر ہے وہ ٹھیک ہی، ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ قرآن و حدیث کا نچوڑ انہوں نے نکالا ہوا ہے. اب اس نچوڑ کو میں یوں کہتا ہوں، یعنی فقہ پڑھ لیا آپ نے تو آپ سمجھیں قرآن و سنت سب کچھ بیچ میں کور ہو گیا. اب یہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ فقہ ساری قرآن و سنت کے خلاف ہے. خیر میں نے اسے کتابیں دی اور اس میں
اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ میں نے انہیں ملفوظات اعلیٰ حضرت بھی خرید کے دے دی. وہ ہمارے جیلم شہر سے ہی چھپی ہوئی تھی بک کارنرز کی. ملفوظات اعلیٰ حضرت جو ان کے بیٹے مصطفیٰ رضا خان نوری صاحب نے جمع کیے، جن کی وہ نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. اچھا، وہ اس نے جب پڑھنی شروع کی نا، پڑھتے پڑھتے اس نے وہ عبارت پڑھی کہ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ آپ کہتے ہیں کہ انبیاء بھی قبروں میں زندہ ہیں، اولیاء بھی زندہ ہیں، تو ان میں فرق کیا ہے دونوں میں؟ تو انہوں نے کہا فرق یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی زندگی قبر میں جو ہے وہ عام برزخی زندگی ہے، شہید کی بھی برزخی ہے، لیکن انبیاء کی جو زندگی ہے وہ حقیقی، حصی، دنیاوی ہے. حتیٰ کہ ان کی قبروں میں ان پہ ازواج مطہرات بھی پیش کی جاتی ہیں اور ان کے ساتھ شباشی بھی کرتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ عبارت اس نے ہائی لائٹ کی اور میں نے یہ کوئی نہیں تھی پڑھی بھی. اگلے دن جب میں آفس آیا نا تو مجھے کہنے لگا یار یہ تم نے مجھے جو کتابیں دی ہیں یہ ٹھیک ہے؟ میں نے کہا ہاں. اس نے کہا نہیں، اس میں تو میں نے بڑی عجیب بات پڑھی ہے. میں نے کہا دکھاؤ. اس نے کہا نہیں، بعد میں دکھاؤں گا، پہلے مجھے بتاؤ کہ اگر کوئی شخص اس طرح بات کرے کہ نبیوں کی بیویاں قبروں میں ان پہ پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شاباشی بھی کرتے ہیں. میں نے کہا بہت بڑا گستاخ ہے جس نے بال دیے. اس نے کہا تمہارے اعلیٰ حضرت نے لکھی ہوئی ہے. حالانکہ وہ خود بھی بریلوی تھا، اس کے ابو تعویذ دھاگوں کا کام بھی کرتے تھے، لیکن چونکہ دنیاوی تعلیم تھی تو اسے یہ بات کلک کی، یہ غلط ہے، اور مجھے بھی ظاہر کلک کر گئی. اب جب اس نے مجھے دکھایا نا، اب میرے پاس دو راستے تھے. ایک تو یہ کہ میں کہتا کہ ٹھیک لکھا ہوا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئی جس طرح یہ کہتے ہیں. دوسرا راستہ یہ تھا کہ میں کہتا کہ یار یہ لگتا ہے مس پرنٹنگ ہوگی ہے، غلطی سے کسی نے ڈال دی ہے. تو میں نے یہی راستہ اختیار کیا. میں نے کہا یار یہ غلطی سے ڈلا ہے، یہ اعلیٰ حضرت تو گستاخی نہیں کر سکتے. لیکن اس نے کہا یار وہ کر سکتے ہیں. نہیں بہرحال یہ ہے گستاخی کہ نہیں؟ میں نے کہا ہاں گستاخی ہے. اور میں نے کہا کہ اگر اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے تب بھی گستاخی ہے. بس کوئی اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ میرا قبول کر لیا کہ اگر کوئی شخص اس لیول پہ مخلص ہے حق بات قبول کرنے کے لیے تو اسے اگلا سٹیپ بھی طے کروایا جائے. اور اسی دوران ہم ڈاکٹر اسرار صاحب کے ساتھ بھی جڑ چکے تھے. 2-3 دوست جو اس تحقیق میں تھے اکٹھے رہتے تھے. ساروں نے اپنی بیویاں اپنے ماں باپ کے پاس رکھی ہوئی تھیں، خود ادھر ہوتے تھے، اور ہمارا جو پارٹ ٹائم ہے وہ تحقیق ہی ہوتا تھا کہ آج ہم نے اس مسئلے پہ تحقیق کرنی، یہ کرنی، وہ کرنی. بہرحال جب یہ اعلیٰ حضرت والا ایک بند ٹوٹا، پلس ڈاکٹر اسرار صاحب کا تعارف ہوا، تو توحید کلیئر ہونی شروع ہوگی. جب توحید کلیئر ہوتی ہے تو اندر سے آگ لگتی ہے. جب آگ لگتی ہے تو وہ آگ ہم نے بجھانی اس طرح شروع کی کہ جو مسجد میں نے درس شروع کیا ہوا تھا نا بریلویوں کی، تو میں نے توحید کے اوپر بھی تھوڑا تھوڑا بولنا شروع کر دیا. بس وہ 2-4 دن ہی اور پھر درس چلا. وہ درس پھر ہمارا کمیٹی نے بند کروا دیا. انہوں نے کہا یہ تو آپ کچھ اور کرنے آئے ہیں. اچھا، حالانکہ ہم کچھ بھی کرنے نہیں آئے تھے، نہ ہم نے کچھ سوچا ہوا تھا، نہ ہمارا یہ موقف تھا کہ بریلوی گمراہ ہے. ایسا تو ہے ہی نہیں تھا. ہم یہ سمجھتے تھے یہی حق پہ ہیں، چند خرابیاں دور ہو جائیں گی. جس طرح کافی عرصہ تک ہم یہ سمجھتے رہے کہ اہل حدیث فرقہ جو ہے وہ توحید کے اوپر ہے، بس یہ چند خرابیاں دور ہو جائیں گی. وہ تو ہمیں پتہ چلا کہ جب فرقہ بن گیا تو اس سے بڑی تو کوئی اور خرابی نہیں ہے. آپ کوئی نام لیتا رہے بے شک قرآن و سنت کا، وہ تو توفیق ہی اٹھ جاتی ہے انسان سے. بہرحال درس جب بند ہوا تو یہ سمجھ لیں ایک دوسرا سٹروک تھا جو لگا مجھے. میں نے کہا یار یہ کیا، ہم اصلاح کی بھی کوشش کریں ہمارے ساتھ. یہ اسی دوران مجھے کسی نے بتایا کہ یہ جو آپ بہکی باتیں کر رہے ہیں نا توحید کے اوپر، تو ایک اور بندہ بھی ہے جو اس قسم کی بہکی باتیں کرتا ہے، اور ہے وہ بریلوی، اور وہ ایک درگاہ کا گدی نشین بھی ہے، اور وہ درگاہ بھی پاکستان میں سب سے بڑی درگاہوں میں سے ہے، گولڈا شریف. اور اس کا وہ گدی نشین ہے پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ. فوت ہو گئے اس وقت، تو خیر زندہ تھے وہ. تو میں سیدھا گولڈا شریف پہنچ گیا. حالانکہ گولڈا شریف میں پہلے بھی جایا کرتا تھا. یعنی جب میری جاب ہوئی 2002 میں، میرا جو ہاسٹل تھا F11 میں وہ تقریباً 1-1.5 کلومیٹر دور تھا. تو میں پیدل گولڈا شریف ہی عصر سے لے کے عشاء تک وہیں وقت گزارتا تھا. آفس سے واپس آئے عصر کے وقت، سیدھا ادھر پہنچ کے پھر عشاء پڑھ کے آتے تھے. ظاہر ہے کہ بزرگ بننا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، اس کے لیے مزاروں پہ چیلا کاٹنا پڑتا ہے. معین الدین چشتی نے بھی تو چیلا کاٹا ہے، داتا دربار پہ تو کچھ ملا ہے. تو میں نے وہ چیلا کاٹا تھا گولڈا شریف پیر میل صاحب کے دربار پہ. تو وہاں وہ میرا سلسلہ 2002 سے لے کے 2004 تک مسلسل 2 سال تک تھا.
پیدل جاتا تھا، پیدل آتا تھا، بیچ میں زمینیں تھیں اس وقت، اب تو خیر وہ بھی ساری وادی ہو چکی ہے، کیونکہ ہم F11 میں تھے، وہ E11 بنتا ہے۔ خیر جب پیر نصیر الدین صاحب کا پتہ چلا تو میں نے ارادہ کیا کہ انہیں ملے۔ پہلے گولڈا شریف گئے، میں نے کہا پہلے میں ان کی کتابیں پڑھ لوں، میں کتابیں لے کے آیا ان کی، پیری مریدی کی شرعی حیثیت، اس میں صرف مٹی پلیت کی ہوئی ہے انہوں نے پیروں کی، عام آدمی کو سمجھتا ہے انہوں نے پیری مریدی ثابت کی ہوگی، اس میں انہوں نے یہاں تک لکھا ہے جس نے آج کے دور میں اپنا ایمان بچانا ہے تو پیروں سے بچ جائے، ٹھیک ہے۔ اور ایک دوسری کتاب انہوں نے لکھی الجواہر التوحیدیہ فی التعلیمات الغوثیہ، شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات کی روشنی میں توحید کے موتی، اور ان کی کتاب جو فتوح الغیب ہے وہ اتنی زبردست کتاب ہے توحید پہ کہ اس کتاب کی شرح امام ابن تیمیہ نے لکھی۔ امام ابن تیمیہ جو ہے وہ عبد القادر جیلانی کو بہت آئیڈیلائز کرتے ہیں توحید کے حوالے سے، تو امام ابن تیمیہ نے شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب کی شرح لکھی، ان دونوں میں 200 سال کا فرق ہے۔ وہ فوت ہوئے 561 ہجری کے اندر اور امام ابن تیمیہ فوت ہوئے 728 ہجری کے اندر۔ تو وہ جب میں نے پڑھی، اور پھر ایک اور انہوں نے کتاب لکھی اعانت اور استعانت کی شرعی حیثیت، کہ یہ غیر اللہ کو جو پکارا جاتا ہے، انہوں نے کہا یہ بالکل فراڈ ہے، یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے خلاف ہے۔ ٹوٹلی انہوں نے توحید صحیح والی بیان کی، انہوں نے کہا یہ شرک کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں، اور ان کا چاہے پرانے بزرگ لکھ کے گئے ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ اسلام میں توسل ہے کہ آپ کسی بڑی ہستی کا واسطہ وسیلہ اللہ کو پیش کریں، اور انہوں نے کہا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کرے تو یہ جائز ہے، لیکن مانگنا اللہ ہی سے ہے، بابے سے نہیں مانگ سکتے، کسی فرشتے سے، پیغمبر سے، کسی بزرگ سے نہیں مانگ سکتے۔ اچھا اب یہ بہت بڑی چیز تھی، یہ سب سے بڑا سٹیپ ہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ خیر یہ مسئلہ جب کلیئر ہوا تو میں بڑے شوق سے پیر نصیر الدین صاحب کو ملنے گیا۔ 2007 میں ان کے گھر پہ ملاقات ہوئی، بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ڈیل کیا، اور لوگ بھی آئے ہوئے تھے، اور وہاں میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک کوئی بوڑھی سی عورت آئی ہوئی تھی، اس نے اپنے دوپٹے سے نا کھول کے نا 50 روپے کا نوٹ نا نذرانے کے طور پہ جب ان کو دیا، انہوں نے کہا مائی کی کرنی پی ہے، ایسے پڑھ کے انہوں نے پیچھے نوٹ پھینکا، انہوں نے کہا یہ اگ میرے تو دور رکھ، پنجابی میں وہ بول رہے تھے، وہ جو پنڈی کے لوگوں کی ہے ٹپیکل پنجابی۔ بہرحال میں نے کہا یار اس طرح کے پیر بھی ہیں جو ان چیزوں سے بھاگتے ہیں، اور باقی میں نے انہیں بتایا کہ اس طرح میں ان کا جی توحید ہی ہے بیٹا، اور تو کوئی شے نہیں ہے۔ یہ 2007 میں ان سے ملاقات ہوئی، ایک سٹیپ اور طے ہو گیا، لیکن ابھی تک میرا یہ عقدہ حل نہیں ہوا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک صوفی، توحید درست لیکن حنفی، اور وہ سارا سلسلہ، ان ساری چیزوں سے مجھے لگا کہ یار اگر توحید انسان اپنی ٹھیک کر لے تو انسان ایک اچھا مسلمان ہے۔ اور اس کمپیریزن میں مجھے لگا کہ یہ دیوبندی جو ہے نا یہ کافی بہتر ہے، کیونکہ اور ہے بھی ہے، حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمارا علمی اختلاف اپنی جگہ، لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے بریلویوں اور دیوبندیوں میں توحید کے اعتبار سے دیکھیں، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں تبلیغی جماعت سے، میں اسی لیے اتنی محبت کرتا ہوں۔ پھر میں تبلیغی جماعت کے قریب ہو گیا، میں نے کہا یار یہ واقعی، پھر آہستہ آہستہ ہم ایک نماز بریلویوں کی مسجد میں پڑھتے تھے، اگلی دیوبندیوں کی، اس سے اگلی بریلویوں کی، پھر دیوبندیوں کی، اور اس طریقے سے فضائل اعمال کا درس بھی سننا شروع کر دیا کہ یار ٹھیک ہے، یعنی دیوبندی تو ہمارے سب سے بڑے دشمن تھے اور وہ ٹھیک نکلے ایز کمپیئر ٹو بریلویوں کے، اور پھر نماز کا طریقہ بھی کوئی نہیں بدلنا پڑے گا، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا، تو بڑی روحانیت فیل ہونی شروع ہو گئی۔ لیکن ایک پوائنٹ میرے دماغ میں اٹکا ہوا تھا، اور وہ پوائنٹ تھا اسام الحرمین والا، جو اعلیٰ حضرت نے ان پہ کفر کے فتوے لگائے ہوئے تھے۔ اب ان گستاخیوں کی تو تعویل ممکن ہی نہیں ہے، تو میں یہ بھی سوچتا تھا کہ اگر دیوبندی ٹھیک ہیں تو یہ اعلیٰ حضرت نے جو فتوے لگائے وہ تو ان کے بزرگوں نے ساری گستاخیاں کی ہوئی ہیں، اس سے ان کو چھٹکارا کیسے ملے گا؟ کیونکہ اس کے بغیر تو یہ مسئلہ نہیں حل ہونے کا۔ یہ میرے دماغ میں یعنی ایک بات اٹکی ہوئی تھی۔ تو میں نے ایک دن جب دیوبندیوں نے دیکھا اس طرح یہ آ رہے، ظاہر اس وقت مجھے کچھ جانتا تو نہیں تھا، میں ایک عام انسان ہی تھا، تو میں نے دیوبندیوں کے مفتی سے کہا کہ یہ جو آپ نے جو کفر کے فتوے اعلیٰ حضرت نے آپ پہ لگائے ہیں، آپ اس کا ڈیفینس کیسے کرتے ہیں؟ یہ تو واضح گستاخی ہے ان کا۔ نہیں وہ اعلیٰ حضرت نے ہمارے پہ نجائز فتوے لگائے ہیں۔
وہ تو علماء حرمین نے واپس لے لیے تھے. وہ تو بعد میں مجھے پتا چلا نا جب میں نے تحقیق کی کہ وہ ان علماء حرمین نے فتوے واپس نہیں لیے تھے جنہوں نے لگائے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, وہ دینے والے اور تھے, لینے والے اور تھے. وہ جنہوں نے فتوے لگائے انہوں نے بالکل ٹھیک لگائے ہوئے تھے, وہ آج تک ویلڈ ہے. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں فجر کی نماز ایک دیوبندیوں کی مسجد میں پڑھنے گیا. اس وقت ہماری عادت تھی کہ ہم یعنی فجر سے بھی 1 گھنٹہ پہلے اٹھتے تھے اور کسی مسجد میں جا کے ہم تہجد کی نماز وہاں پڑھنی ہے اور پھر اشراق تک وہیں بیٹھنا ہے. وہ صوفی جو بننے کا شوق چڑھا ہوا تھا دماغ میں, تو صوفی تو پھر اس طرح ہی بندے بنتے ہیں. اور رات کو عشاء کے بعد مسجد والوں سے ریکویسٹ کر کے بھی ہم کہتے تھے کہ جی آپ ہمیں اجازت دیں ہم رات کو مسجد میں وقت گزاریں. تو یہ بھی ایک روٹین بنانے کی کوشش کی, یعنی وہ ایک ایگزیجریشن شروع ہوگی. تو فجر کی نماز کے بعد میں نے اس عالم سے کہا کہ ان فتووں کا کیا بنے گا. انہوں نے کہا جی فتووں کے تو جواب دیے ہوئے ہیں انہوں نے, علماء نے ہمارے. میں نے کہا جی وہ کوئی کتاب ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک کتاب لکھی ہوئی ہے. میں نے کہا کون سی؟ انہوں نے کہا جی المحنت علی المفند. یہ پہلا دن تھا 2007 میں جب مجھے تعارف ہوا کہ یہ المحنت علی المفند بھی کوئی کتاب ہے. میں نے کہا اچھا. انہوں نے کہا جی وہ ایک ایک چیز کا منہ توڑ جواب دیا ہوا ہے انہوں نے اسام الحرمین کا. میں نے کہا وہ کتاب کہاں سے ملے گی؟ انہوں نے کہا جی آپ میرے پاس پڑھی ہوئی ہے. وہ انہوں نے مجھے وہ پیلی سی وہ کتاب دی جس کا PDF جو ہے وہ چڑھا ہوا ہے ہماری ویب سائٹ پہ, اور جتنی مٹی اس کی میں نے پلید کی ہے, کبھی کسی بریلوی نے نہیں. ورنہ تو اس مفتی کو اگر پتا ہوتا کہ المحنت کے ساتھ جو کچھ اس بندے نے کرنی ہے مستقبل میں تو وہ کبھی مجھے کتاب ہی نہ دیتا. تو 2007 میں وہ کتاب جب میرے ہاتھ لگی, میں فجر کے وقت انہوں نے مجھے دی, میں ناشتہ کیا, میں چلا گیا آفس. شام کو آ کے میں نے رات لگا کے پوری کتاب پڑھ لی. اور اس کتاب کو پڑھ کے مجھے پہلی دفعہ آئیڈیا ہوا کہ یار بریلویوں اور دیوبندیوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے, کیونکہ یہ ساری باتیں یہ بھی وہی والی مانتے ہیں. اصل جو خبیث فرقہ ہے نا, یعنی میرا اس وقت یہ وہ وابی ہیں, یہ اہل حدیث. کیونکہ اس میں پوری کتاب کا جو مقدمہ ہے نا المحنت کا یہ ہے کہ حسام الحرمین میں اعلیٰ حضرت نے اس وقت کے صوفی جو سلطنت عثمانیہ کے علماء تھے جنہوں نے وہ 4 مسلوں کی بدعت بھی جاری کی ہوئی تھی 1517 سے 1917 تک, اور انہی علماء نے اعلیٰ حضرت کو مجدد بھی ڈکلیئر کیا. انہوں نے اعلیٰ حضرت کی جو کتاب حسام الحرمین تھی اس سے یہ کنسیو کیا کہ دیوبندی فرقہ یہ وہابی نجدی ہے, محمد بن عبد الوہاب کے ماننے والے ہیں, اس وجہ سے یہ گمراہ ہے اور یہ گستاخ ہے. انہوں نے 26 کوسچن لکھ کے دیوبند میں بھیجے اور ان کے جوابات میں المحنت علی المفند شیخ زکریا کاندلوی کے جو مرشد تھے خلیل احمد سہارنپوری, انہوں نے وہ لکھی اور وہ عربی میں جواب دیا. کتاب کا انہوں نے نام رکھا تھا حسام الحرمین, حرمین کی تلوار. انہوں نے جواب میں رکھا المحنت علی المفند ہند کی تلوار, ایک سٹھیائے ہوئے پاگل بابے المفند احمد بریلوی کے اوپر. وہ کیونکہ عرب ملکوں میں نا ہند کی تلوار بڑی مشہور تھی, کیونکہ یہ لوہے کی صنعت ہے ایک فیلڈ, اس میں ہند کے لوگ نبی الاسلام کے زمانے میں بھی بڑے آگے تھے. یہ المحند کی ٹرم نبی الاسلام صحابہ کے زمانے میں تھی. المحند کہا جاتا تھا یار یہ ہند کی تلوار ہے, جس طرح ہم یہ کہتے ہیں نا یار یہ جو ہے وہ سواتی ٹوپی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ خرمانی جو ہے وہ مشہور ہے کوئٹہ کی, ٹھیک ہے, آم جو ہے وہ ملتان کا مشہور ہے. اس طرح جو صنعت کی فیلڈ میں ہوتی تھی نا اس میں ہند کی تلوار مشہور تھی, اسے المحند کہا جاتا تھا. تو انہوں نے تلوار کا مقابلہ تلوار سے کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم تو بالکل یہ وابی نہیں ہے, اور پھر وہ سارے عقیدے جو صوفیوں والے تھے انہوں نے مانے. اچھا اس کتاب کو مجھے پڑھ کے لگا کہ یار برولی جو بندیوں میں تو سوائے گستاخانہ عبارتوں کے اور تو کوئی فرق نہیں ہے. میلاد یہ بھی مانتے ہیں, میلاد وہ بھی مانتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بھی بزرگ بابوں کے وسیلے اور توسل کے قائل ہیں, وہ بھی قائل ہیں, یہ بھی نبی الاسلام کی قبر مبارک کی زندگی کو برزخی نہیں دنیاوی مانتے ہیں, وہ بھی دنیاوی مانتے ہیں, یہ بھی وہابیوں کو گمراہ سمجھتے ہیں, وہ بھی وہابیوں کو گمراہ سمجھتے ہیں. لہذا میں نے کنکلوڈ کر لیا کہ اچھا اصل مسئلہ جو ہے نا وہ ہے وہابی فرقہ اہل حدیث, اور یہ اہل حدیث فرقہ ہی ہے جس نے دیوبندیوں میں سختی پیدا کی ہے کئی معاملات کے اندر, جس کی وجہ سے یہ کئی معاملات میں ڈیویٹ کر گئے ہیں فقہ حنفی سے, اور بریلوی جو ہے وہ ان کی ضد میں دوسری طرف نکل گیا. اسی دوران ہمارے ایک آفس کے کولیگ تھے, انہوں نے کہا جی ادھر
G11 میں ایک بہت بڑے مفتی صاحب ہیں دیوبند کے, ہم آپ کی ملاقات ان سے کرواتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اور اسی دوران 2007 میں 2 نومبر کو رائے ونڈ اجتماع میں بھی میں گیا, چونکہ تبلیغی جماعت سے اٹیچ ہو چکے تھے, وہاں کا بھی ماحول آبزرو کیا. ان کے اسٹال پہ بھی گیا تو وہاں پہ بھی قرآن کا ترجمہ کوئی نہیں تھا. میں اسپیشلی چیک کیا کہ قرآن کا ترجمہ یہاں انہوں نے کس کا رکھا ہے. انہوں نے کہا جی وہ حضرات نے کہا اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے. قرآن تو کہتا ہے قرآن اختلاف ختم کرنے آئی یہ کتاب. ان کا جی پیدا ہوتا ہے. وہاں پہ وہی شیخ زکریا کاندھلوی کی کتابیں پڑھی تھی, فضائل اعمال, فضائل صدقات, فضائل درود, فضائل حج, یہ 5-7 کتابیں تھیں. تو خیر وہ جو رائے ونڈ جس کے ساتھ بھائی کے ہم گئے تھے, اسی نے کہا جی یہاں پہ ایک بڑے مفتی بھی ہیں دیوبندیوں کے. اچھا اوپر انہوں نے لبادہ یہ اڑا ہوا ہے کہ جو تبلیغی جماعت ہے نا, یہ اسلام کی خدمت کر رہی ہے, بیسیکلی یہ دیوبندی جماعت ہے, لیکن اس کو ڈکلیئر نہیں کرتے. دیوبندیوں سے کافی بہتر ہے, ان میں ٹالرنس زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو جو کٹر دیوبندی فرقہ ہے, کیونکہ یہ دعوت کا کام جو کر رہے ہیں. خیر ان کا جی مفتی صاحب ہے. بہرحال ان کے مسئلے جب پھنستے ہیں نا تو لے کے دیوبندیوں کے پاس جاتے ہیں. تو ان کا جی آپ کو وہاں لے جاتے ہیں. میں نے کہا یار مجھے کچھ اعتراضات ہیں. تو وہ چلے گئے ہم. تو مفتی دیوبندیوں کا کہنے لگا جی وہ آپ نے وہ اختلاف امت اور صراط مستقیم پڑھی ہوئی ہے. میں نے کہا ہاں میں نے پڑھی ہوئی ہے کتاب. تو میں نے کہا اچھی کتاب ہے لیکن اس میں کچھ چیزیں جھوٹ بھی لکھی ہوئی ہیں. کہتا جی یہ کیسے؟ وہ بریلوی آپ کو جال حق مفتی احمد یار خان نعیمی کی پڑھنے کے لیے دیں گے, جس میں ثابت کیا گیا ہے کہ جنتی فرقہ بریلوی ہے. دیوبندیوں نے اس کے مقابلے میں کتاب لکھی ہوئی ہے اختلاف امت اور صراط مستقیم, اور اہل حدیث نے لکھی ہوئی ہے تلاش حق, اور شیعہ نے لکھی ہوئی ہے میں بھی سچوں میں ہو جاؤں. وہ تجانی صاحب ایک سوڈان کے مالکی تھے, وہ شیعہ ہوئے, انہوں نے کتاب لکھی. ساروں نے اپنے اپنے فرقوں کی نا وہ کتابیں رکھی ہیں جس میں لائف سٹوریز ہیں. جیسے ہمارا لائف سٹوری سیشن ہے نا, اس میں ان کی لائف سٹوریز ہیں کہ ہم کس طرح چینج ہوئے, اور یہ وہ والا اس طریقے سے وہ کتابیں ہیں. یا فرقوں کے اختلافات بریف کیے گئے ہیں جال حق میں اور اختلاف امت اور صراط مستقیم. میں نے کہا اس میں تو انہوں نے انگوٹھے چومنے کو غلط لکھا ہے, جبکہ انگوٹھے چومنے والی روایتوں کو حنفی علماء نے صحیح قرار دیا ہوا ہے. رد المختار فتاوی شامی میں, در مختار کے حاشیے میں, اور وہ تو اعلیٰ حضرت سے پہلے بزرگ ہیں, 1252 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, اور وہ تو کامن ہے. تو آپ لوگ انگوٹھے کیوں نہیں چومتے؟ تو اس نے کہا روایتیں ضعیف ہیں. میں نے کہا ضعیف روایتیں تو فضائل اعمال میں بھی ہیں, اور فضائل میں تو قبول ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں وہ فضائل ہیں, لیکن وہ چونکہ اب آپ کو پتا ہے بریلوی کرتے ہیں نا, اس لیے اب ہم نہیں انگوٹھے چوم سکتے. میں نے کہا واہ, یہ اصل بات ہے جو اس کے منہ سے نکل گئی کہ چونکہ بریلوی چومتے ہیں. گرچہ فقہ حنفی میں لکھا ہوا ہے رد المختار میں, فتاوی شامی میں رد المختار کا جو حاشیہ ہے در مختار کا رد المختار کے نام سے, کہ آپ نے اذان کے جواب میں دونوں دفعہ انگوٹھے چومنے ہیں, اور ایک دفعہ کہنا ہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اور دوسری دفعہ کہنا ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا پھر ایک اس سے مس ہینڈلنگ ہو گئی. میں نے کہا اچھا مجھے بتائیں آپ نماز میں جب یہ تشہد پڑھتے ہیں, اس میں اختلاف ہے نا بریلویوں کا اور دیوبندی اہل حدیث کا, تو یہ السلام علیکہ ایھا النبی جو ہے یہ تو وہی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ. تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کہتا نہیں قبر رسول پہ پڑھ سکتے ہیں, یہاں نہیں پڑھ سکتے. میں نے کہا یہاں ہم نماز میں پڑھتے ہیں, کیسے نہیں پڑھ سکتے؟ ہاں آپ حاضر و ناظر کے عقیدے سے اختلاف کر سکتے ہیں. وہ کہتا ہے نہیں جی یہاں پہ یہ درود پڑھنا بدعت ہے, غلط ہے. میں نے کہا نماز میں ہے. وہ کہتا ہے نماز میں جو ہے نا وہ شب معراج کی گفتگو ہے, تو ہم اس کو حکایتاً سٹوری کے طور پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب وہ بات کر رہا تھا بریلوی کے ساتھ. بریلوی تو دیوبندیاں کو کھنگڑ بھی نہیں دیتے. اب ہے کہ حکایتاً کتنے لکھے ہے کہ شب معراج کی گفتگو ہے. یہ تو بخاری مسلم میں ہے کہ تشہد نبی علیہ السلام نے اس طرح تعلیم فرمایا. ابن مسعود کہتے ہیں جیسے قرآن کی آیات ابن عباس کا قول ہے. ابن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے میرا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں لے کے تشہد تعلیم فرمایا. اور یہ انشائیہ ہم پڑھتے ہیں, ہم اللہ کے نبی پہ سلام پڑھتے ہیں, کیونکہ آگے الفاظ ہے جب تم سلام پڑھو گے تو زمین و آسمان میں ہر نیک مخلوق تک اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اچھا میں نے کہا یہ تو واضح حدیث ہے, یہ کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں حکایتاً ہے؟ یہ تو انشائیہ ہے, انٹینشنلی ہے. تو میں نے کہا مجھے قرآن و سنت سے دلیل دیں. جب میں نے یہ جملہ بولا, اور میں بول رہا کیا تھا؟ بریلویوں کی حق میں بول رہا تھا, اور دلیل کیا؟ قرآن و سنت کی.
اس کے منہ سے ایک جملہ نکل گیا. اس نے کہا یہ جو جس قسم کی تم باتیں کر رہے ہو نا ان قریب تم اہل حدیث ہو جاؤ گے. یہ جو تم نے گمراہ کن باتیں شروع کی ہوئی ہیں یہ قرآن و سنت سے دکھاؤ. میں نے مسجد میں اسے کہا, میں نے کہا اہل حدیث کو تو میں کافر سمجھتا ہوں قادیانیوں کی طرح, نعوذ باللہ, اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. یہ بھی میرے اہل حدیثوں نے کلپ کاٹا ہوا ہے, آپ کو پتا ہے, فیس بک پہ گلے پھاڑنے والوں نے چڑھایا ہوا ہے, جو میں سٹوری کے طور پہ سنا رہا ہوں. تو میں نے کہا ان کو تو میں کافر سمجھتا ہوں, آپ ان کا والا مجھے دے رہے ہو. کہتے نہیں, جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہو, جو بھی یہ بات کرتا ہے وہ اہل حدیث ہو جاتا ہے. میں نے کہا دیکھو میں تو کوئی نہیں ہوں اہل حدیث, وہ تو نجدی فرقہ ہے, شیطان کا سینگ ہے, اور یہ جو کچھ ہمیں پڑھایا گیا تھا. خیر یہ کوئی ہیپی اینڈنگ نہیں ہوئی. ہم عشاء کی نماز پڑھ کے وہاں سے نکلے تو میرے ساتھ جو میرا دوست تھا ایک انجینئر, مجھے کہنے لگا کہ یار ہم نے بریلویوں کو بھی چیک کر لیا, دیوبندی بھی ہٹ درم ہی نظر آ رہے ہیں, باقی عقائد بھی ان کے ویسے ہی ہیں, تو کیا حرج ہے کہ ہم اہل حدیث کو بھی چیک کریں. میں نے کہا یار ہے ہی گمراہ فرقہ, اس کو تو چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ تو انگریزوں کی پیداوار اور ملکہ وکٹوریا سے ہوئے اور یہ وہ ساری باتیں وہی جو انہوں نے مشہور کی ہوئی ہیں. تو اس نے مجھے بڑی اچھی بات کی, اس نے کہا یار بات یہ ہے کہ ہم تو اس وقت حق کی تلاش میں نکلے ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, اگر دلیل میں کوئی بات ہوگی تو قبول کریں گے, ادروائز ہم چھوڑ دیں گے, کیا حرج ہے ہم اگر اہل حدیث کو بھی چیک کریں. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرامت ہی ہوئی ہے کہ ایک لمحہ پہلے تک جن لوگوں کو میں قادیانیوں سے بدتر سمجھ رہا تھا, میں اس پہ آمادہ ہو گیا کہ میں ان کے بھی کسی عالم سے ملاقات کر لوں. یہ کرامت ہی اللہ کی ہو سکتی ہے جب آپ کی نفرت کا لیول یہ ہو. لیکن ایک دماغ کھلا کہ یار, اور پھر ایک مایوسی بھی چونکہ چھا چکی تھی کہ یار جن فرقوں کو بھی ہم چیک کرتے ہیں وہ بھی فراڈیے نکلتے ہیں, پھر وہ ایک جنتی فرقہ کدھر ہے. ٹھیک ہے, ظاہر ہے وہ تلاش تو تھی نا, جنتی فرقہ تو یہ والے کام نہیں کر سکتا کہ وہ قرآن و سنت کا انکار کرے. تو پھر ہم نے اہل حدیث علماء سے رابطہ کیا, تو اسی تحقیق میں ہمارے کچھ ایک دوست تھے, وہ سیالکوٹ سے بھی تھے. تو مجھے ان میں سے ایک بھائی نے کہا یار سیالکوٹ میں ایک اہل حدیث عالم ہے, وہ بہت اچھا ہے, جماعت الدعوہ کے وہ امیر ہیں وہاں پہ, عبد الجبار شاکر صاحب. وہ بعد میں پھر جماعت الدعوہ بھی چھوڑ گئے, پھر وہ ذرا تکفیری سوچ کی طرف ہو گئے. لیکن اس زمانے میں ان کی گڈی بڑی چڑھی ہوئی تھی سیالکوٹ میں عبد الجبار شاکر کی. اس کی جو جمعے کی گیدرنگ ہے وہ ہزاروں کی ہوتی تھی, بڑے بڑے مجمع. آپ کو لگتے نہیں ہے بریلوی دیوبندیوں کی مسجد ہے, یہ اہل حدیث کی مسجد ہے, کیونکہ وہ اختلافی موضوعات پہ بات نہیں کرتا تھا, وہ فکر آخرت پہ بات کرتا تھا. مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہوا تھا, نوجوان بندہ تھا, ہم سے 5-7 سال ہی بڑے ہوں گے وہ. تو ٹالرنس بہت تھی. خیر ہم وہاں پہنچ گئے تو وہ پتہ چلا رات کو 11 بجے آئیں گے, ان کے مرکز ہم پہنچے, وہ رات کو 1 بجے کہیں آئے. ہم جاگتے رہے, پھر ان سے ملاقات ہوئی, فجر کی اذانیں ہو گئی. اس بندے کو پتہ چل گیا کہ یہ تحقیق میں ہے, تو اس نے پہلا جملہ اتنا اچھا بولا کہ وہ میرے دل میں گھر کر گیا, اور وہ آج تک میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کا وہ عقیدہ ہونا چاہیے. اس نے پہلا جملہ بولا, اس نے کہا جی آپ مجھ سے اختلافی موضوعات ضرور ڈسکس کریں, لیکن میں آپ کو یہ بات پہلے ہی بتا دوں کہ ہم اہل حدیث بڑے بے فکرے لوگ ہیں. آپ اگر ہمارے کسی عالم کا ہمیں حوالہ دیں گے نا, اور وہ قرآن و سنت کے خلاف ہوا, تو ہم کہہ دیں گے کہ غلط ہے. ہم وہ مانیں گے جو قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے. لہٰذا ہمیں کسی کی دھوں سامنے نہیں لگانی, اور اگر لگائیں گے بھی تو ہم بڑے بے فکرے لوگ ہیں. وہ تو خیر وقت نے ثابت کیا کہ بے فکرے لوگ تو ہم ہیں. ہاں, ان کو کیا پتا تھا کہ بنو امیہ کی کارستانیاں جب بخاری مسلم سے حدیثیں مار نکلے گی, تقتل الفیۃ الباغیہ 2812, تو ان کے لیے موت ہو جائے گی قرآن و سنت کو ماننا. وہ بے فکرے لوگ تو ہم ہیں اللہ کے فضل سے. ان کا جی ہم صرف ایک شخص کو مانتے ہیں جس کی قبر مدینے میں, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان سے اختلاف نہیں ہو سکتا. امام مالک کا قول, انہوں نے کہا کہ وہ قبر رسول کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ ان کے سوا ہر ہستی سے اختلاف ہو سکتا ہے, اور ان کے سوا ہر شخص کی بات مردود بھی ہو سکتی ہے اور مقبول بھی. کچھ مسئلے میں نے ڈسکس کیے تو وہ انہوں نے مانا کہ ہاں یہ اہل حدیث فرقے میں بھی یہ والی خرابیاں ہیں, لیکن ان پرنسپل میں آپ کے ساتھ ہوں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو یہ میرے لیے بڑی بات تھی, کیونکہ دیوبند بریلوی یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمارے فرقے میں خرابیاں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ اہل حدیث میں ہی حوصلہ تھا. انہوں نے کہا کہ بھائی بالکل یہ غلط ہو رہا ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اچھا, وہ کچھ عقیدے کے مسئلے تھے کچھ,
فروئی مسائل تھے، اور کچھ ایسے مسائل تھے جن میں ان کی تحقیق نہیں تھی، یا وہ ضد میں ماننا نہیں چاہ رہے تھے، داڑھی مٹھی کے بعد کاٹنے کا مسئلہ، یہ وہ بالوں نے کہا کہ میں مطلب مدینہ یونیورسٹی سے پڑھا ہوں لیکن میں اتنا بڑا محقق نہیں ہوں، تو آپ کسی محقق اہل حدیث عالم کو ملیں۔ پھر اس نے چند بڑے علماء کے نام بتائے، میں نے ان لوگوں سے بھی رابطہ کیا، بہرحال جس بندے سے بھی میں رابطہ کروں نا تو مجھے سب لوگ ایک ہی بندے کا نام بتائیں کہ آپ کے مطلب کا جو بندہ ہے نا وہ والا بندہ ہے، آپ اسے ملیں، اس کے علاوہ آپ کی تسلی کسی بندے سے نہیں ہونی۔ وہ بندہ ایسا ہے جو آپ کے ہر مسئلے کا حل کر سکتا ہے، اور وہ بندہ بھی مولوی نہیں ہے، وہ آپ کی طرح بڑے شوق سے پڑھا ہے اور اس نے بی اے کی ڈگری کی، اس کے بعد وہ دین کی لائن پہ آیا، پھر اس نے علماء والی ڈگری بھی حاصل کر لی، لیکن وہ بندہ بڑا اوپن مائنڈڈ ہے، اور وہ ہے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی، ہمارے اگلے استاد، تیسرے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب، اور اس کے بعد پیر نصیر الدین صاحب، اور پھر شیخ زبیر علی زئی صاحب۔ باقی وہ پرانے استاد ان کو ہم اب بھی مانتے ہیں، ڈاکٹر طاہر قادری صاحب ہوں، الیاس قادری صاحب ہوں، غلام رسول سعیدی صاحب ہوں، سب سے کچھ نہ کچھ حاصل کیا ہے۔ لیکن یہ اس راہ حق کے سفر میں جو تیسرے استاد بڑے سامنے آئے، میں نے کہا جی وہ کہاں؟ انہوں نے کہا جی وہ تو ہزروں میں ہوتے ہیں، اٹک میں۔ میں نے کہا اٹک میں ہوتے ہیں؟ تو مجھے نا آلموسٹ کوئی 12-13 سال پرانی اپنی ایک بات یاد آئی۔ جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا نا تو ہمارے کچھ کلاس فیلو جو تھے وہ اہل حدیث بھی تھے، اور ہم کٹر بریلوی سبز پگڑیوں والے۔ تو جب چھٹی آتی تھی نا تو میں تو جہلم آ جاتا تھا، وہ دور علاقوں کے تھے تو وہ اکثر چھٹیوں میں یا ویکینڈ کے اوپر نا اٹک جایا کرتے تھے، اور اس وقت شیخ زبیر علی زئی صاحب کی عمر 35 سے 40 کے درمیان تھی، ینگ ایج میں تھے وہ، اور وہ کبھی اہل حدیث سے بات ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے، جب میں کہتا تھا نا یار ہم بھی امام بخاری امام مسلم کو مانتے ہیں، وہ ان کا یار آپ لوگوں نے بخاری مسلم کبھی دیکھی بھی ہے؟ میں نے کہا دیکھی نہیں ہے لیکن ہم مانتے ہیں۔ اور میں نے پہلی دفعہ، وہ ایک اہل حدیث لڑکا تھا جماعت الدعوہ کا امیر، وہ ہم سے 2 سال سینئر تھے، وہ بعد میں پھر کشمیر میں شہید بھی ہو گئے انجینئرنگ یونیورسٹی کے دوران ہی، بڑا وہ لائک اسٹوڈنٹ تھا لیکن بڑا جذبے والا تھا وہ، اسی دوران اس ٹائم تو وہ آرام موت مرا، آج میں کہتا ہوں وہ شہید ہو گیا۔ وہ ایک دن مجھے نا اپنے کمرے میں لے گیا، تو میں نے اس کے کمرے میں پہلی دفعہ نا بخاری شریف دیکھی، میں نے کہا یار یہ بخاری شریف ہے، اچھا ہم نے نام سنا ہوا تھا۔ تو اب ہم تو چھیڑتے تھے نا ان کو، میں نے کہا اچھا بتاؤ گنبد خضرا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اور ہمیں پتا تھا وہ کہیں گے غلط ہے، اور ہم کہیں گے یہ گستاخ رسول ہے۔ تو اس نے کہا یار وہ غلط ہے، وہ تو حدیثوں میں منع کیا گیا۔ میں نے کہا بس ٹھیک ہے تم لوگ گستاخ ہو یہ وہ نا۔ تو میں نے یزید کے مسئلے کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا جی یزید کو اچھے الفاظ کے ساتھ نا اس نے یاد کیا، اور اس نے آگے ایک اور جملہ بولا، اس نے کہا ہم بس حضرت ابو بکر عمر عثمان تک تو یہ خلیفہ جو ہے نا مانتے ہیں، حضرت علی جو ہے وہ ایگریڈ اپان خلیفہ نہیں ہے۔ اس وقت مسلمانوں کے 2 گروہ بن گئے تھے، تو حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ۔ اچھا، اور مجھے اس وقت ان مسائل کی کوئی تحقیق نہیں تھی، میرے لیے کوئی امپورٹنٹ نہیں تھا۔ تو اس نے کہا بہرحال اگر آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے استاد ہیں، ہم ویکینڈ پہ ان کے پاس نا اٹک جاتے ہیں۔ اٹک جو ہے وہ وہاں سے آپ سمجھ لیں 1.5-2 گھنٹے کا سفر ہی تھا ٹیکسلا یونیورسٹی سے، تو ہم آپ کو نا ہزروں لے جاتے ہیں شیخ زبیر صاحب کے۔ میں نے کہا میں کیوں جاؤں گا اس کے پاس؟ اچھا، یعنی وہ جب انہوں نے مجھے شیخ زبیر صاحب کا بتایا نا مجھے یاد آیا کہ وہ ساری چیز ریکال کرتی ہے۔ اچھا، کچھ دنوں بعد نا میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں جب تھا اسی لڑکے کے کمرے میں دوبارہ گیا نا تو 2-4 باتیں ڈسکس ہوئی نا، تو مجھے کہنے لگا وہ علی بھائی میں نے آپ سے اس وقت جو ذکر کیا تھا نا وہ یزید والا مسئلہ وہ ہمارا غلط تھا، یزید جو ہے نا وہ درست نہیں تھا، اور امیر معاویہ بھی مسلمانوں کے حکمران نہیں ہے، حضرت علی خلیفہ راشد ہے۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا تمہیں کس نے بات ہے؟ اس نے کہا جی میں شیخ زبیر علی زئی صاحب نے نا ہمارا یہ مسئلہ کلیئر کر دیا اس زمانے میں۔ میں آپ کو بتاؤں شیخ صاحب نے اہل حدیث فرقے کی تجدید کی ہے، ٹھیک ہے، اتنے کٹر قسم کے۔ اچھا خیر، پھر میں نے اس کے ساتھ وہ قطع تعلقی کر لی، اور ظاہر ہے کہ ہم اپنے اس فرقے میں اسٹرانگ ایک دوسرے کو
سلام بھی نہیں کرنا، اور وہ بھی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے کیونکہ اہل حدیث اپنی جماعت لادا کراتے تھے، حنفیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے. امام ہمارا دیوبندی تھا یونیورسٹی کا، لیکن وہ بندہ اخلاص والا تھا. وہ پھر جہاد ٹریننگ، اس وقت جہاد آپ کو پتہ ہے عروج پہ تھا. حافظ سعید صاحب کا طوطی بولتا تھا. یہ 1995-6 کی میں بات کر رہا ہوں. میں 97 میں وہ گیا کشمیر جہاد پہ اور وہیں شہید ہو گیا. یہاں غیبانہ نماز جنازہ بھی اہل حدیثوں نے پڑھا. اچھا ہم اس وقت بریلوی تھے، ہم بڑی خوشیاں منا رہے تھے کہ یار چلو اس منوز سے جان چھوٹی جو ان کا امیر تھا یہاں پہ. کیونکہ وہاں کیا کرتے تھے، نئے اسٹوڈنٹس کو بلاتے تھے، اور جماعت الدعوہ والے آپ پتہ ہے دعوت تبلیغ کا کام کرتے تھے. لوگوں کے عقیدے صحیح کرنا، ٹریننگ پہ لے جانا تو یہ ٹھیک ہو جانی نماز سنت کے مطابق. یہ باتیں تو آج میں کر رہا ہوں نا، اس زمانے تو نہیں کرتا تھا. اچھا خیر، جب میں جاب پہ 2002 میں آیا تو 2000 میرا خیال ہے 7-8 کی بات ہے جب میں یعنی ریورٹ ہو کے اہل حدیث کی طرف آیا. اور پھر میں نے 2008 کا اعتکاف جو ہے نا، وہ قبا مسجد جو ہے نا I-8 میں، بہت بڑا جماعت الدعوہ کا مرکز ہے اسلام آباد میں، فیض آباد کی بیک سائڈ پہ. وہاں میں نے نا، وہاں کوئی 700-800 بندہ اعتکاف کرتا ہے. عورتیں بیسمنٹ میں، مرد اوپر، اور بڑا ان کا وہاں تو ایون جو تراویح کی گیدرنگ ہے وہ بھی ہزاروں میں ہوتی ہے. بڑا اچھے قاری وہاں پہ انہوں نے ہائر کیے ہوتے ہیں. تو وہاں نا میری ملاقات ایک اپنے پرانے کلاس فیلو سے ہوئی، اور بعد میں وہ خیر NDC میں بھی آ گیا ہمارے ادارے میں ہی. تو وہ بندہ جب وہاں بیٹھا نا تو وہ بھی اعتکاف بیٹھا ہوا تھا. اس نے جب مجھے دیکھا اس کے تو طوطے ہی اڑ گئے نا. ذریعے ہماری ملاقات ہو رہی ہے 8-9 سال کے بعد، فارغ ہونے کے بعد. کہ چلیں آپ کلاس فیلو تھا میرا انجینئر یونیورسٹی میں. مجھے کہتا ہے یار میں مان ہی نہیں سکتا کہ تم چینج ہو گئے ہو. وہ مجھ نے میرا وہ کٹر دوڑ دیکھا ہوا تھا. تو میں نے کہا یار یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، اللہ تعالیٰ نے توحید تک پہنچایا یہ وہ نا. تو وہ مجھے کہنے لگا کہ وہ ہمارے جو بھائی تھے نا، تو وہ آپ کے لیے بڑی دعائیں کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کسی کی دعا قبول کر سکتا ہے. اچھا وہ کہتا ہے میں نے اپنے اس بھائی سے کہا کہ تم وہ اتنی نفرت کرتا ہے، اور تم، اس نے کہا یار مجھے لگتا ہے اس بندے کو ہدایت مل جانی ہے، کیونکہ جتنا اس کے اندر تڑپ کا مادہ ہے، لیکن اس ٹائم تو نہیں ملی. یعنی کدھر 1997 اور کدھر 2008، 11 سال بعد. اسی لیے دعا میں بڑی طاقت ہے، دعائیں لوگوں کے لیے کرنی چاہیے. خیر میں آپ بتا رہا ہوں، وہ پھر شیخ زبیر علی زئی صاحب کا پتہ چلا. ہم پہنچ گئے جی، میرے آفس کے ایک کولیگ تھے، وہ مجھے کہنے لگے کہ جی میرے پاس شیخ زبیر صاحب کے ایک اسٹوڈنٹ کا کانٹیکٹ نمبر ہے جو ہمارے انجینئر یونیورسٹی میں بھی سینئر تھے، اور پھر وہ چھوڑ کے انہوں نے ڈگری بھی مکمل نہیں کی. وہ پھر اس فیلڈ میں آ گئے، انہوں نے پھر مدرسہ بنا لیا اپنا اور تحقیق کرنی شروع کر دی. پھر وہ غامدی صاحب کے ساتھ بھی رہے. انہوں نے نا شیخ زبیر صاحب کا ہمیں موبائل نمبر دیا. اس دوست نے ٹائم لیا تو شیخ زبیر صاحب نے کہا کہ جی آپ نا فلاں دن آ جائیں شام کے وقت. ہم نے خیر اسلام آباد سے نکلے، اور یہ تاریخ تھی 28 مئی 2008، یوم تکبیر. یوم تکبیر کو 10 سال ہو چکے تھے. 28 مئی 1998 کو پاکستان نے اٹامک ایکسپلوژنز کیے تھے، اور ان کی یہ 10ویں اینیورسری تھی. 28 مئی 2008 کو شیخ زبیر علی زئی صاحب سے ملاقات ہوئی ان کی لائبریری میں. میں نے وہ سارے پوائنٹ نوٹ کیے ہوئے تھے، مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنے کا مسئلہ، یزید کا مسئلہ، اور اسی طریقے سے چوتھے دن قربانی کا مسئلہ، وہی جو ہمیں اہل حدیث کے ساتھ اعتراضات ہیں. اب حیران کن بات، ان سارے مسئلوں میں شیخ زبیر علی زئی صاحب کا وہی موقف تھا جو اہل حدیثوں کا نہیں تھا. اچھا اب میں نے کہا میں اس بندے کو کسی ایک جگہ تو مات دوں نا کہ یہاں پہ تم غلط ہو. تو ایک مسئلہ ایسا نکلا، اور وہ مسئلہ تھا وسیلہ اور توسل کا. میں نے کہا جی آپ لوگ توسل کو غلط سمجھتے ہیں اور شرک. ان کا نہیں، میں شرک نہیں کہتا، بس ہم اس طرح کے توسل کے قائل نہیں ہیں. میں نے کہا وہ ابن ماجہ میں حدیث ہے نبی الاسلام کے وسیلے سے جو دعا والی. انہوں نے کہا وہ آپ حدیث، انہوں نے حدیث جو میں حدیث کہتا تھا وہ اسی ٹائم عربی نکالتے تھے، کہتے یہ پڑھ. اچھا اس بندے نے کبھی یہ نہیں کہا پڑھ، نہ سلوشن اینڈ پہ وہ خود پڑھتے تھے، کہتے تھے یہ دیکھو آگے الفاظ ہیں، اے اللہ نبی کی شفاعت میرے حق میں قبول کر. تو نبی الاسلام نے اس سے دعا کا وعدہ کیا تھا، حضور سامنے موجود تھے تو دعا کروا لی. اس کو آپ آج کی ڈیٹ میں کیسے ایکسٹراپولیٹ کر سکتے ہیں؟
میں نے کہا بات تو ٹھیک ہے. پھر ان کا چھوڑ دے علی بھائی، وہ علی بھائی مجھے کہتے تھے شیخ زبیر صاحب، وہ کہتے ہیں میں آپ کو بخاری سے ایک حدیث بتاتا ہوں 1010 انا کنا نتوسل الیک بنبینا. یہ میں نے زندگی میں پہلی بار حدیث نا شیخ زبیر صاحب کے پاس کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے ہم ان کو پیش کرتے تھے، اب تیرے نبی کے چچا کو لائے ہیں. شیخ زبیر صاحب نے کہا دیکھو حضرت عمر کا وہی عقیدہ جو ہمارا ہے کہ آپ نے نیک بندے سے دعا کرانی ہے، ورنہ حضرت عمر حضور کا وسیلہ پیش کر سکتے تھے. مجھے کہتے ہیں آپ بتاؤ. میں نے کہا جی آپ نے مجھے لاجواب کر دیا، اس حدیث کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، یہ تو واضح ہے. تو میں نے کہا میرا عقیدہ ثابت ہو نہ ہو، آپ کا عقیدہ ثابت ہو گیا بہرحال ادھر سے. تو یہ ایک مسئلہ تھا. باقی داڑھی کے مسئلے میں انہوں نے کہا میں تو قائل ہوں، میں نے تو مضمون لکھا ہوا ہے. یزید کا مسئلہ وہ جنتی لشکر والا، انہوں نے کہا یہ میں نے تو مضمون لکھا ہوا ہے. جو بھی میں بات کروں ان کا یہ دیکھو میں نے تو اس پہ مضمون لکھا ہوا ہے اہل حدیث رسالے میں. میں نے کہا آپ کون سے اہل حدیث ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں بھائی میں اپنا ذمہ دار ہوں، میں منہج اہل حدیث کے اوپر ہوں، اہل حدیث فرقے کا کوئی لینا دینا نہیں میرے ساتھ. پھر ان سے دوستی ہوگی. پھر میں نے انہیں قائل کیا، میں نے کہا چونکہ جنتی فرقہ تو اہل حدیث ہے، ہم تو ایک روٹ کر بیٹھے ہوئے تھے، تو نا آپ کے نظریات جو ہے نا وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، تو میں چاہ رہا ہوں میں آپ کا ایک ویڈیو انٹرویو ریکارڈ کروں. تو اس سے پہلے شیخ زبیر صاحب ویڈیو انٹرویو پہ نہیں آتے تھے. انہوں نے ایگری کر لیا. 17 جون 2009 کو میں حضر ہو گیا، یعنی ملاقات ہوئی تھی 28 مئی کو، اور 28 مئی کے دن ہی میں نے رفع الاجدین کے ساتھ نماز پڑھی تھی پہلی مغرب کی شیخ صاحب کے پیچھے، اور عشاء کی. یعنی یوم تکبیر کے دن ہم نے بھی وہ بت گرا دیے. ٹھیک ہے، جو یہ کہتے ہیں نا وہ بت رکھ کے آتے تھے، بت نہیں رکھتے تھے. بہرحال یہ ہو گیا. تو بہرحال ٹائم لیا. 17 جون کو ان سے ملاقات تھی. اس میں میں نے 100 کوسچنز ود شیخ زبیر علی زئی کیے. وہ جو ویڈیو اپلوڈ ہے وہ آپ نے دیکھی ہے ترتیب کے ساتھ. وہ ساری چیزیں وہ جب ریکارڈنگ ہو گئی تو وہ جب اپلوڈ ہوئی تو اہل حدیث کو تو آگ لگ گئی. انہوں نے کہا کہ یار یہ ٹھیک ہے، یہ باتیں ہماری کمزوریاں تھیں لیکن بتائی نہیں جاتی ساری باتیں. ٹھیک ہے، تو وہی والا چکر تھا، یہ باتیں بتائی نہیں جاتی. وہ سارے شیخ صاحب کے شاگرد شیخ صاحب سے ناراض ہوئے اور غصہ کیا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا. چوتھے دن قربانی کی اگر آپ قائل نہیں تھے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں آپ مسئلہ اہل حدیث کے اوپر یہ کرتے. تو مجھے بعد میں شیخ زبیر صاحب نے کہا یہ تو یار وہ اسٹوڈنٹ ناراض ہیں، بل میں نے جو کام ڈالنا تھا وہ ڈال دیا، ویڈیو چڑھ گئی. بہرحال شیخ زبیر صاحب تو شریف النفس آدمی تھے. تو اس کے بعد پھر میں نے 2-3 ان کی اور ریکارڈنگز کر لیں. اپنے لیپ ٹاپ ان کے سامنے رکھتا تھا اور ریکارڈنگ کر لیتا تھا. پھر جب میں نے آخری ان کی ریکارڈنگ جو کی ہے نا، تو اس وقت انہوں نے کہا جی میں نے نہیں ریکارڈنگ کروانی ہے، وہ لوگ یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں. تو میں جمعے سے پہلے ہی پہنچ گیا وہاں. پنڈی وہ جمعہ پڑھانے آئے ہوئے تھے. میں نے کہا شیخ صاحب یہ ضروری ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے اصلاح یہ وہ. خیر قائل کیا، وہ قائل ہو گئے. وہ ریکارڈنگ بھی ان کی ہو گئی. وہ 35 کوسچنز، 40 کوسچنز، 20 کوسچنز، 100 کوسچنز. بل کوئی اہل حدیث فرقے دا لک میں پان دیتا. ٹھیک ہے، اور نیک نیتی کے ساتھ اہل حدیث کو گمراہ سمجھتے ہوئے نہیں، حق پہ سمجھتے ہوئے کہ ان کی اصلاح کرنی چاہیے. جس طرح مجھے بریلویوں کی اصلاح کا شوق ہوا، پھر دیوبندیوں کی اصلاح کا شوق ہوا، اور شوق میرا نکل گیا. اہل حدیث کی اصلاح کا بھی شوق تھوڑے عرصے بعد وہ بھی نکل گیا. جب یہ ہوا تو اب بڑے یعنی حالات و واقعات میرے لیے تکلیف دہ ہونا شروع ہو گئے. یعنی اہل حدیث بھی نفرت کرنا شروع ہو گئے کہ یہ تو ہمارے فرقے کو بدنام کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے. اور میں یعنی پورے اس پیشن پہ تھا کہ ان کی اصلاح میں نے کرنی ہے. یہ تجدیدی کام جو ہے نا یہ میرے ہاتھوں ہی ہونا ہے. لیکن وہ اہل حدیث فرقے کی بدقسمتی کہ وہ آپریشن کے دوران فوت ہو گئے. یعنی اہل حدیث فوت ہوئے، مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہوا، فرقہ ہی فوت ہو گیا بچاتے بچاتے. میں نے کوشش کی کہ بائی پاس ہو جائے، وہ فرقہ فوت ہو گیا. بہرحال وہ فرقہ فوت ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی عوام کو اس پلیٹ فارم کے ساتھ اٹیچ کر دیا الحمدللہ. اچھا، یہ ریکارڈنگز جب ہوئی تو مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ ہم فرقے کی آواز بلند نہیں کر سکتے. میں نے پمفلٹ پہ پہلے دن سے لکھا ہے اہل سنت کا لفظ.
اور شیخ زبیر صاحب کہتے تھے کیوں لکھتے ہو؟ میں نے کہا اس لیے کہ اہل حدیث لفظ بدنام ہے، ہم اہل سنت کے منہج پہ ہیں، آپ بھی خود کہتے ہیں۔ اس کے بعد سے شیخ زبیر صاحب بھی اپنے آپ کو اہل سنت بریکٹ میں اہل حدیث لکھا کرتے تھے نئے رسالوں میں۔ میں نے کہا یہ آپ نے نام ان کو دے دیا ہوا ہے، حنفیوں کو، اہل سنت تو اہل حدیث ہیں۔ خیر، ہماری جو جہلم میں جو مسجد تھی جامعہ عصریہ میں، وہاں میں نے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ جو میرے بریلویت کے زمانے کے دوست تھے ان کو میں گھر میں لے آتا تھا، اور ہفتے والے دن ہم عشاء کے بعد بیٹھتے تھے 2-2 3-3 گھنٹے۔ جو 3-4 میرے قریبی دوست تھے ایک ایک کر کے سارے ریورٹ ہونا شروع ہوئے، اور پھر اسی دوران 1-2 اہل حدیث کی مسجد میں میرے درس بھی شروع ہو گئے، وہ میں نے کرنا شروع کر دیے۔ اور اہل حدیث اس چکر میں تھے کہ چلو یار دعوت و تبلیغ کا کام ہم نے خود تو نہیں کرنا، جو کوئی کر رہا ہے تو اسے ہم سپورٹ کریں۔ لیکن ظاہر ہے کہ میں ان مسئلوں میں تو ہارڈ لائنر تھا جس میں اہل حدیث غلط تھے، اور میں اعلانیہ کہتا تھا کہ یہ چیز غلط ہے۔ لیکن اس زمانے میں میری ویڈیوز ریکارڈ نہیں ہوتی تھی، مسجدوں میں درس دیتا تھا، یہ تو دماغ میں نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے کام کے لیے اٹھانا ہے۔ تو بس یہی تھا کہ اپنے قریبی علاقوں میں رمضان شریف کا مہینہ آیا تو افطاریوں میں درس کا ارینج کیا، اور یہ سارے سلسلے شروع ہوئے۔ میلاد کا مہینہ آ گیا، جامعہ عصریہ میں ہی میں بیٹھا ہوا تھا، تو کچھ ہمارے بھائی جو نئے نئے چینج ہوئے ان کو بریلویوں نے کہا کہ یہ ابن تیمیہ کا حوالہ لے جاؤ، میلاد ثابت ہوتا ہے۔ مجھے انہوں نے لا کے ابن تیمیہ کی عبارت اقتداء الصراط المستقیم کی وہ دکھائی کہ جی میلاد منانا اگرچہ بدعت ہے لیکن حسن نیت پہ ثواب ملے گا۔ تو انہوں نے کہا دیکھو یہ تو ابن تیمیہ بھی قائل ہے کہ میلاد بدعت ضرور ہے لیکن چونکہ اس کے پیچھے نیت ثواب کی ہے تو، اور میں نے کہا یار یہ ہم نہیں مانتے اس طرح کے میلاد کو، میلاد وہی ہے جو مسلم شریف میں لکھا ہے کہ سوموار کا روزہ۔ اس نے کہا جی ابن تیمیہ ہے، ابن تیمیہ بھی غلط ہے، ایسی تیسی ابن تیمیہ کون ہوتا ہے؟ اچھا، پھر مجھے یاد آیا کہ جب ہم دیوبندی ہوئے تھے تو مجھے ایک دیوبندی عالم جو انڈیا کے تھے انہوں نے کتاب لکھی کیا ابن تیمیہ اہل سنت ہے، وہ ایک دیوبندی نے گفٹ کی تھی جس میں ابن تیمیہ کے وہ عقیدے لکھے ہوئے تھے جو بریلوی دیوبندیوں والے تھے۔ کیا ابن تیمیہ اہل سنت تھے؟ تو وہ کتاب میں نے نکال کے پڑھی اور چند ایک عبارتیں میں نے وہ مکتبۃ الشاملہ سے نکالی اور میں نے وہ شیخ زبیر علی زئی صاحب کو بھی بھیجی۔ پہلے ان سے میں نے پوچھا کہ اگر کوئی یوں کہے تو انہوں نے کہا یہ ابن عمر کو بدعتی کہنا اور یہ باقی سب، انہوں نے کہا غلط ہے۔ میں نے کہا تو اڑے ابن تیمیہ نے لکھا ہے، انہوں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب دیکھا انہوں نے شام کو مجھے فون کیا، کہتے ہیں یار واقعی لکھا ہوا ہے اس نے، یعنی ابن تیمیہ کی یہ والی باتیں میں نے شیخ زبیر صاحب کو بتائی۔ ہمارے جیل میں ان کے شاگرد تھے شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب امن پوری، حافظہ اللہ، زندہ ہیں، فوت نہیں ہوئے ابھی، رحمہ اللہ نہیں ہوئے، شکر ہے ابھی ان کے چانس ہیں ہدایت کے انشاءاللہ۔ تو وہ ان کو بھی میں نے باتیں دیں، ان کو پتہ چل گیا کہ یار یہ تو ہمارے فرقے کے اوپر جو ہے نا وہ ضرب لگانے کے چکروں میں، تو انہوں نے لوگوں کو منع کیا۔ انہوں نے کہا یہ، انہوں نے پہلے مجھے کہا کہ یہ تم کس چکر میں ہو، اہل حدیث کی غلطیاں کیوں؟ میں نے کہا جی میں نے تو اصلاح کرنی ہے۔ ان کا اصلاح کرنی ہے، اگرچہ ان کے سارے نظریات وہی تھے، وہ بھی ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 ہی مانتے ہیں، غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب، وہ بھی چوتھے دن قربانی کے قائل نہیں، لیکن اس کو اعلانیہ نہیں کرتے تھے۔ میں 4-5 گھنٹے فجر سے لے کے 11 بج جاتے تھے جامعہ عصریہ میں، ہم دونوں بیٹھ کے میں اسے سارے مسئلے ڈسکس کرتا تھا، پھر ان کے گھر بھی چلا جاتا تھا کیونکہ وہ شیخ زبیر صاحب کے اسٹوڈنٹ بھی تھے، ان کے منہج پہ بھی تھے، تو ہماری بڑی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ ناسبی کا لفظ میں نے پہلی دفعہ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کے منہ سے سنا تھا، انہوں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن آئے گا کہ ساڑھے پورے فرقے نو یہ ناسبی کہہ رہا ہوئے گا۔ تو میں نے وہ فیض عالم صدیقی کا ذکر کیا، یہاں پہ ایک ناسبی تھا جیلم میں، وہ قتل ہو گیا، 80s کی بات ہے۔ تو میں نے کہا یہ آپ کے وہابی تو اس طرح علماء، انہوں نے کہا نہیں وہ تو ناسبی تھا۔ میں نے کہا ناسبی کون ہوتے ہیں؟ ان کا یہ جو حضرت علی سے بغض رکھتے ہیں، اور مجھے یاد ہے مجھے غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے وہ 2008 میں کہا، ان کا بھائی علی بھائی ہم تو مولا علی کے ساتھی ہیں، تو ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں، ہم ناسبی نہیں ہیں۔ یزید کو بھی ہم اچھا نہیں سمجھتے۔ بعد میں میری ضد میں آگے کچھ شروع ہو گیا سلسلہ، لیکن بہرحال اندروں انہوں نے سب کچھ پتا ہے، اس زمانے میں بھی پتا تھا۔ خیر انہوں نے اپنے قریبی لوگوں کو کہا کہ اس کو سنبھال لو، یہ بندہ بہت خطرناک بلکہ خطرے ناک ہونے والا ہے بعد میں۔ تو لیکن میں تو کسی کے کہنے میں نہیں تھا الٹیمیٹلی، حالانکہ میں انہیں خود
وہ جہاں درس دیتے تھے میں موٹر بائک پہ لے کے جایا کرتا تھا ساتھ, پھر گھر بھی چھوڑ کے جاتا تھا. ایک دن مجھے کہنے لگے یار دیکھو یہ جو تم کام کر رہے ہو نا اس سے پیچھے ہٹو. میں نے بھی اہل حدیث کی نا کوشش کی اصلاح کی, میں نے مضمون لکھ دیا. وہ غم حسین والا ایک مضمون انہوں نے لکھا تھا جس میں حضرت عائشہ نے جو ماتم کیا تھا حضور کی وفات کے اوپر. ان کا حدیث تو ٹھیک ہے لیکن بعد میں انہیں شرمندگی تھی تو اہل حدیث ناراض ہو گئے تھی, تجھے مننے کیوں ہو کہ حدیث ہے وہ ٹھیک ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا یہ جو جنازے میں ایک طرف سلام پھیرنے والا جو میں نے مسئلہ لکھا ہے تو میرے 50 رسالے بند ہو گئے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ کیونکہ اہل حدیث تو دو طرف ہی پھیرتے ہیں, حالانکہ علماء عرب ایک طرف پھیرتے ہیں. تو مجھے کہنے لگے یار یہ ان کا مزاج بڑا سخت ہے تو ان کی اصلاح کی, لیکن ان کو کیا پتا تھا میرا مزاج تو ان سے بھی زیادہ سخت ہے. الٹیمیٹلی نا وہ پھر یہ حالت ہوگی کہ میں سلام کرتا تھا وہ سلام کے جواب بھی دینا بند ہو گئے. تو اور انہوں نے کہا یار یہ بندہ جو ہے بہت خطرناک ہے. شیخ زبیر صاحب کو فون پہ انہوں نے بڑی بدتمیزی کی, مجھے شیخ زبیر صاحب نے خود بتایا, بلکہ وہ ویڈیو ایک آڈیو ریکارڈنگ بھی ہے جس کے انہوں نے اینڈ پہ کہا کہ میں نے تو 3 دن ہوئے فون بند کیا ہوا ہے, اس نے میرے ساتھ بڑی بدتمیزی کی ہے غلام مصطفیٰ ظہیر نے, حالانکہ میرا اسٹوڈنٹ ہے, اور وہ مجھے کہتا ہے تم منافق ہو کہ تم علی کو گمراہ کر رہے ہو اور اہل حدیث فرقے کا نقصان ہو رہا ہے. حالانکہ شیخ زبیر صاحب کو تھوڑا بہت گمراہ میں نے کیا تھا, انہوں نے نہیں صرف مجھے گمراہ کیا میں نے بھی انہیں گمراہ کیا تھا جو ابن تیمیہ کی باتیں بتائی تھیں اور کچھ چیزیں اور انورٹڈ کاماز میں. بہرحال وہ شیخ زبیر صاحب کو تو پتہ چل گیا, پھر بڑے بڑے علماء ان کو فون کرنا شروع ہو گئے کہ جی یہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ اس کی پشپنائی کر رہے ہیں, آپ اس کے خلاف مضمون لکھیں. انہوں نے کہا وہ حدیثیں ہی بیان کرتا ہے اور ابھی تک تو میں کھل کے سامنے آیا بھی نہیں تھا, تو کیونکہ مجھے ابھی خود بھی کئی چیزیں اتنی کلیئر نہیں تھی بنو امیہ کے حوالے سے. یزید تک تو مسئلہ کلیئر تھا, حضرت معاویہ تک بھی موٹا موٹا کلیئر تھا, باقی تو مجھے چیزیں نہیں پتہ تھی. تو ان کو علماء نے کہا کہ جی آپ, تو میں نے شیخ زبیر صاحب سے کہا, میں نے کہا جی میں تو اپنے راستے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا, تو یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ نا قطع تعلق ہی کر لیں, اب ہم قیامت والے دن ملیں گے انشاءاللہ. تو آخری ملاقات میری ان کی وفات سے سال پہلے ہوئی تھی, سال نہیں تقریباً 1.5 سال پہلے, جون 2012 میں انہوں نے G10 میں جمعہ پڑھایا تھا اہل حدیث کی مسجد میں. اس کے بعد پھر فون پہ بھی چونکہ انہوں نے کہا کہ یار پھر میں نے کہا آپ مولوی جب آپ کو رابطہ کریں گے میرا اس سے رابطہ ہی کوئی نہیں ہے تو آپ کو جھوٹ بھی نہیں بولنا پڑے گا اور آپ پہ کوئی دباؤ بھی نہیں ڈالے گا کہ اس کو سمجھائیں. میں نے کہا مجھے کہتے ہیں تم میرے پیچھے ایک دفعہ اہل حدیث کی طرف آ جاؤ, دیکھو یہ تو میدان خالی ہے, یہ تمہیں امام مان لیں گے. میں نے کہا میں اپنی آخرت برباد کروں, میں نے نہیں فرقوں میں پڑھنا, میں نے فرقہ واریت کے بغیر اپنے معاملے کو لے کے چلنا ہے. اور اسی دوران مجھے مولانا اسحاق صاحب کا تعارف ہو گیا. یہ چوتھا استاد میری زندگی میں آیا, یعنی بات ڈاکٹر اسرار سے شروع ہوئی, پھر پیر نصیر الدین نصیر, پھر شیخ زبیر علی زئی, اور پھر مولانا اسحاق صاحب. مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی, میں جب اہل حدیث کی طرف آیا نا تو مجھے جو بھی بندہ ملے نا مجھے کہ وہ اس بابے سے بچنا ہے آپ نے, فیصل آباد والا ایک, وہ ہے اہل حدیث ہے لیکن گمراہ ہے. اچھا, اور مجھے کچھ نہیں پتا کہ بابا کیا کہتا ہے, لیکن مجھے یہ پتا چل گیا کہ اس طرح کا وہ بابا ہے فیصل آباد میں, اور وہ ہے وہابی اور گمراہ ہے. اچھا, وہ جو بندے بھی چینج ہوتے تھے نا, جس طرح اہل حدیث میں آپ کوئی تحقیق کرتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں انجینئر سے بچنا ہے, تو اس زمانے میں وہ کہتے تھے مولانا اسحاق سے بچنا ہے. اچھا, پھر شیخ زبیر صاحب نے بھی مولانا اسحاق صاحب کے خلاف ایک مضمون لکھا ہوا تھا اہل حدیثوں کے کہنے کے اوپر نا, وہ مضمون بھی میں نے پڑھا ہوا تھا. وہ مضمون بھی یہ تھا کہ وہ جس طرح کوئی ضعیف واقعہ بیان کرتے اس طرح اس قسم کے مضامین تھے. میں نے شیخ زبیر صاحب سے پوچھا کہ میں نے کہا مجھے جو بھی اہل حدیث ملتا ہے نا اسے پتا چلتا ہے یہ بندہ اہل حدیث کی طرف آیا تو مجھے ایک ہی مشورہ دیتا ہے کہ مولوی اسحاق کو نہیں سننا. تو میں نے کہا یہ مولانا اسحاق کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہے؟ تو شیخ زبیر صاحب نے پہلا جملہ بولا, مجھے کہتا ہے بابا بڑی چیز ہے علی بھائی, بڑی چیز ہے وہ بابا, کوئی اسپیکنگ پاور تو بلا گئی ہے مولانا صاحب کی, باقی تو شاہی کوئی نہیں ان کے مقابلے میں, اور جتنا ان کا ورسٹائل نالج تھا. تو شیخ زبیر صاحب نے بھی کچھ ویڈیوز ان کی دیکھی ہوئی تھی, سی ڈیز کی فارم میں اس وقت آتی تھی, تو مجھے کہنے لگے کہ وہ نا لیکن وہ بابا گمراہ ہے. تو میں نے کہا جب اتنے گمراہ چیک کیے تو ایک گمراہ اور چیک کر لیتے ہیں. ہاں, اب اللہ تعالیٰ نے مجھے گائیڈ کرنا تھا. انہی دنوں میرے آفس میں ایک بندہ ایسا آیا
جو انجینئرنگ یونیورسٹی میں وہ بھی دعوت اسلامی میں تھا, مجھ سے 1 سال جونیئر تھا جب میں دعوت اسلامی میں تھا, اور وہ مولانا اسحاق کو ملنے جا رہا تھا. وہ مجھے دیکھ کے حیران ہوا کہ میں اہل حدیث ہو چکا ہوں اور وہ اہل حدیث سے بھی آگے جا چکا ہوا ہے. تو نا وہ جب اس نے مجھے کہا, میں نا وہ ایک بہت بڑے اس دور کے عالم دین ہے فیصل آباد میں, بہت بڑے اسلامک اسکالر ہیں, تو میں انہیں ملنے جا رہا ہوں. میں نے کہا کون؟ تو کہنے لگے وہ مولانا اسحاق صاحب ہیں. میں نے کہا یہ وہ جو بابا جی ہیں؟ کہتے ہیں ہاں. اچھا, کہتے ہیں آپ نے سنا؟ میں نے کہا ان کے بارے میں نے سنا ہوا ہے, لیکن آپ جا رہے ہو نا, کچھ سیڈیز ان کی لے آنا وہاں سے, تو میں نا وہ دیکھوں گا. کیونکہ اس زمانے میں یوٹیوب انٹرنیٹ کون گھر میں لگواتا تھا, سپیڈ بھی کدھر, اور یہ تو بعد میں ذرا بوم آیا نا 2015 کے اندر جا کے. تو اور مجھے اتنا پتا بھی نہیں تھا کہ یوٹیوب چینل بھی, اس طرح کی کوئی ویڈیوز بھی, یہ ایک چینل بھی جو بنایا تھا وہ ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے بنایا تھا, وہی اپلوڈ کرتا تھا. میں نے کبھی یوٹیوب یوز بھی نہیں کیا تھا, میں نے 2014 کے بعد اسے استعمال کرنا شروع کیا ہے. تو وہ کہنے لگا ٹھیک ہے میں آپ کے لیے سیڈیز لے آؤں گا. وہ آیا تو پھر کچھ عرصے بعد اس نے مجھے سی ڈی لا کے دی. آفس میں نا میرے وہ سی ڈی روم بھی تھا. میں نے جب پہلی سی ڈی مولانا اسحاق کی ڈالی نا, آپ یقین کریں میں نے جب وہ ویڈیو کھولی نا, تو وہ بندے کو عادت ہوتی ہے نا ایک جلدی جلدی پتہ لگے بھی کیا کہنا ہے. میں نے جناب وہ کلک کر کے نا, وہ جو پہلی وہ ویڈیو کھولی تھی نا, میں نے کلک کر کے آگے کی نا, تو جو پہلا جملہ میرے کانوں پہ پڑا نا وہ صحیح بخاری کی 4108 تھی. ہاں, کہ تم میں جو خلافت چاہنے والا ہے اپنا سینگ اٹھائے, میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. یہ جو حضرت معاویہ نے خطبہ دیا تھا مدینہ شریف میں عبداللہ بن عمر کی طرف کنایا کر کے, لو جی منو تے تھلوں لگی آگ تے اتو نکلی. اچھا, اور وہ عربی بارتیں پڑھ کے فل بدی اس طرح ترجمہ کرتے تھے جیسے ہم اتنی فل بدی پنجابی بھی نہیں بول سکتے جتنی وہ پنجابی وہ بولتے تھے, اور اپروپریٹ ورڈز یوز کرتے تھے. میں تو جناب اتنی سی ڈی روک لی. میں جناب بخاری شریف کھول کے نا, میں نے مکتبۃ الشاملہ کھولا تو 4108 ڈالی میں نے, اور وہ حدیث میرے سامنے آئی. میں کہا میں آگے جانا ہے. میں سیدھا ٹھک فون ملایا شیخ زبیر صاحب کو. میں نے کہا مجھے بتائیں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں حضرت عمر سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں, ٹھیک ہے, تو مجھے کہنے لگے یہ کون گستاخ ہے جس نے بات کی ہے. میں نے کہا یہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور نہیں علی بھائی ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا بخاری میں لکھا ہے. کہتے ہیں میں اتنے سال سے بخاری پڑھا رہا ہوں. وہ بخاری تو پڑھا رہے تھے نا. اچھا, اور شیخ زبیر صاحب کی بخاری میرے تک کھل گئی. ٹھیک ہے, اچھا میں نے کہا لکھا ہوا بخاری میں, آپ چیک کریں. اچھا خیر, میں آفس کی گاڑی میں واپس جا رہا تھا, مجھے شیخ زبیر صاحب کی کال آئی. مجھے کہتا ہے علی بھائی واقعی لکھا ہوا یار, کتنا گستاخ تھا یار یہ, اس نے حضرت عمر کی گستاخی کی ہے. ٹون ہی بدل گئی شیخ زبیر صاحب کی, اس لینگویج میں نا وہ بات کرنا شروع ہو گئے. تو میں نے کہا شیخ صاحب پھر یہ سارا مسئلہ مجھے تو لگتا ہے ادھر سے ہی سارا خراب ہوا ہے. تو مجھے کہتے ہیں علی بھائی آپ کو پتہ ہے حضرت معاویہ دور میں تو ممبروں پہ حضرت علی پہ سب و شتم بھی ہوتا تھا. اب یہ دوسری بات تھی جو شیخ زبیر صاحب مجھے خود بتا رہے ہیں. میں نے کہا اچھا. تو وہ کہتے ہیں دیکھیں نا, اسی لیے تو سنی علماء کہتے ہیں بس ثابت ہونے کی وجہ سے احترام کرنا ہے, باقی تو. اور مجھے کہتے ہیں یار وہ تو حدیث بہت خطرناک ہے علی بھائی. میں نے کہا کون سی؟ اور تقتل الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. اچھا, میں نے کہا وہ کہتے ہیں وہ جو عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. ہاں, میں نے کہا شیخ صاحب سے, میں نے کہا یہ تو میں نے 2002-3 میں حدیث پڑھی ہوئی ہے, عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. میں نے کہا وہ تو حضرت علی حق پہ تھے, مخالف جماعت جو ہے وہ باغی تھی. وہ کہتے ہیں نہیں جو اگلے الفاظ ہیں. اچھا, وہ اگلے الفاظ میرے سے بھی اوور لک تھے. مجھے اتنا پتا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, کیونکہ مسلم میں اتنی حدیث ہے, بخاری میں نا. مجھے کہتے ہیں جو اگلے الفاظ وہ بہت خطرناک ہیں کہ عمار انہیں جنت کی طرف بلائے گا اور جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. اچھا, جب یہ انہوں نے بات کی نا تو میں نے کہا ہو یہ پوری گیم مجھے سمجھ آ گئی ہے, یہ مسئلہ کیا ہے. ٹھیک ہے, پھر تو یہ 2 حدیثیں انہوں نے مجھے بتائی, پھر میں انہیں حدیثیں بتایا کرتا تھا کہ اے بھی لکھیجے, اے بھی لکھیجے, اے بھی لکھیجے. ٹھیک ہے, تو پھر مولانا اسحاق صاحب کی وہ سی ڈیز آئیں تو اس میں وہ خلافت کے وہ 12 لیکچر بھی تھے ان کے پنجابی والے, حضرت عمر کی شہادت سے لے کے حضرت حسین کی شہادت تک. وہ یقین کریں میں نے 2 راتیں جاگ کے وہ میں نے ختم کر دیے لیکچر.
تو میری یہ حالت تھی کہ میں اڈاں تے میں مولانا صاحب کو پہنچ جاواں. ٹھیک ہے. اچھا خیر یہ ساری چیزیں میں نے پھر نا اسی دوران میں نے وہ ویڈیوز میں بھی یہ چیزیں کچھ ریکارڈ کریں. 2011 10 دسمبر کو حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ. اس دوران میں مولانا سعد صاحب کے لیکچرز دیکھ چکا ہوا تھا اور مجھے پتا چل گیا کہ یار یہ مولوی ساق تو یہ تو کوئی وکری شے ہے, یہ اگلا سٹاپ ہمارا مولوی ساق ہے. اچھا وہ جب میرا لیکچر ریکارڈ ہوا نا اس وقت تک ہماری یوٹیوب کی ویورشپ جو ہے نا زیادہ سے زیادہ 100 150 133 95 80 70 ہوتی تھی. ظاہر ہے مجھے کسی پلیٹ فارم نے لانچ کرنا تھا تو میں نے لانچ ہونا تھا نا, خود کیا بندے نے لانچ ہونا ہے. میرا یہ حسینیت اور یزیدیت والا لیکچر جب اپلوڈ ہوا نا 10 دسمبر 2011 کو ریکارڈ ہوا تو یہ لیکچر ہر اس بندے نے دیکھ لیا جس کو نہیں دیکھنا چاہیے تھا, یعنی اہل حدیثوں کے مولوی, اور وہ 2-3 مہینے میں 5000 کراس کر گیا. اب تو 2-3 منٹ میں ہماری ویڈیو 5000 کراس کر جاتی ہے. تو ان 5000 میں وہ سارے ٹوٹل اہل حدیث اتنے ہی ہوں گے کوئی تھوڑا بہت سمجھ رکھنے والے ہیں, انہیں سارا دیکھ لیا وہ سارے شیخ زبیر صاحب دے مگر, اور پھر وہ آپ کڑی جوڑ لیں. اچھا وہ سی ڈی نہ کسی نے مولانا اسحاق صاحب کو بھجوائی یوٹیوب سے ڈاؤن لوڈ کر کے. مولانا اسحاق صاحب نے بھی وہ لیکچر دیکھ لیا میرا نا حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ. مولانا اسحاق صاحب کو کسی اسٹوڈنٹ نے باہر سے فون کر کے کہا کہ مولانا آپ کے جو اسٹوڈنٹ ہے نا اس نے تو ایک لیکچر میں سب کچھ ریکارڈ کرا دیا جو آپ نے 12 لیکچروں میں ریکارڈ کرایا ہوا ہے بڑے طریقے سے, اور اردو میں کرایا, آپ کے تو پنجابی میں تھے. تو مولانا اسحاق صاحب نے کہا کہ وہ 10 منڈا کیڑا ہے. حالانکہ میں کوئی شاگرد نہیں تھا ان کا اس وقت, نہ میری کو ملاقات تھی. ہاں ویژول شاگرد تھا کہ میں نے ویڈیو سے لرن کیا تھا, کچھ میری اپنی بھی تحقیق تھی. تو میں نے نا مولانا اسحاق صاحب نے مجھے پیغام بھجوایا ایک بندے کے تھرو کہ علی کو مجھے آ کے ملے فیصلہ بات نا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, کوئی بھی چھٹی آئی تو میں, کیونکہ ویکینڈ پہ تو میں نے جہلم جانا ہوتا تھا, کوئی ویکینڈ سے علاوہ کوئی چھٹی آئی تو میں جاؤں گا. بائی چانس انہی دنوں میں نا 23 مارچ 2012 23 مارچ کی یوم پاکستان کی چھٹی ہوا کرتی تھی اور وہ جمعے کے دن آ گیا. 3 چھٹیاں ہوگی ہماری, جمعہ ہفتہ اتوار. تو میں نے کہا چلو یہ جمعے کی چھٹی ہے, ہفتہ اتوار جہلم گزاریں گے. تو جمعے کی چھٹی ہم 23 مارچ 2012 کی مولانا اسحاق صاحب کے پاس. میں نے اپنے جو دوست تھے جن کے گھر میں درس بھی دیتا تھا I-10 میں, انہیں میں نے کہا, ان کا ٹھیک ہے جی گاڑی ریڈی ہے, موٹر وے سے جائیں گے. اور ثاقب اکبر صاحب کے پاس بھی ان دوران میں شیعہ کے پاس بھی جاننا شروع ہو گیا, لیکن ثاقب اکبر صاحب جو اتحاد امت پہ کام کرنے والے شیعہ, وہ رافضی ٹائپ نہیں, اس طرح کے شیعہ نہیں, رحمہ اللہ تعالی. یہ میرے 5ویں استاد تھے, وہ فوت ہو چکے ہیں. ان سے میں نے ٹالرنس سیکھی. شیعہ کے فرقے کو میں نے اڈاپٹ تو نہیں کیا, لیکن میں نے اہل حدیث ہوتے ہوئے, سنی ہوتے ہوئے شیعہ کے ساتھ انٹریکشن شروع کیا کہ میں نے آبزرو کروں گی یہ کیسے سوچتے ہیں. کیونکہ حضرت معاویہ والے مسئلے میں, یزید کے مسئلے میں تو ہم ایک پیج پہ آ چکے تھے, سوائے ایک ڈفرنس کے کہ وہ تھوڑا ایکسٹریم تھے, لیکن ثاقب اکبر صاحب ایکسٹریم نہیں تھے. وہ کہتے تھے میں انہیں صحابی مانتا ہوں, ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. باقی حضرت علی کے ساتھ وہ بغاوت کی, وہ اقلاد آباد, باقی وہ سب و شتم کے قائل کوئی نہیں تھے. توحید بھی ان کی مارے والی تھی. تو وہ بھی 2010 سے ٹل ان کی ڈیتھ تک اچھا ان کے ساتھ رہا. پاکستان کے دینی مسالک ان کی کتاب بھی میں نے آپ لوگوں کو تعارف کروائی ہے. تو مولانا اسحاق صاحب کے وہ بھی بڑے عاشق تھے, انہوں نے کہا کہ جب بھی تم گئے مجھے بھی لے کے جانا. انہیں بھی ہم ساتھ لے گئے. ایک سوال وہ 40 کوسچن بھی مولانا اسحاق میں اینڈ پہ جا کے ان کا بھی ریکارڈ ہے آڈیو میں, یعنی وہ پیچھے بیٹھے ہیں, میں ویڈیو میں تو میں بھی نہیں نظر آ رہا, میری آواز ہے کیونکہ کیمرہ ایک تھا نا. 23 مارچ 2012 کو ہماری ملاقات ہوئی اور یہ ریکارڈنگ جمعے سے پہلے ہو چکی ہوئی تھی, چونکہ ہم صبح پہنچ گئے تھے وہاں 10:30 بجے. کیمرہ مین کو انہوں نے بلا لیا, میں نے 40 کوسچنز لکھے ہوئے تھے اور وہ میں نے وہی زیادہ تر یہ سنی شیعہ کنفلکٹ پہ کیے. سرکار وہ جو 40 کوسچنز ہیں نا, وہ علم کا وہ شاہکار خزانہ ہے. وہ آپ جب بھی دیکھیں گے نا آپ کو نئی بات ہی اس میں سے پتہ چلے گی. 10 دفعہ تو میں دیکھ چکا ہوں خود. ہر دفعہ میں کہتا ہوں یار یہ مولانا صاحب نے یہ جو ایک چھوٹا سا جملہ بولا تھا, اچھا یار یہ بہت بڑی بات تھی, یہ اس سے ریلیٹ ہوتی ہے. اس وقت تو ہم کیجول, ظاہر ہے کہ مجھے ٹینشن تھی, میں نے سوال بھی پورے کرنے 1.5 گھنٹے میں, جواب بھی. ہر دفعہ وہ کوئی نہ کوئی جملہ اور ایسا چھکا مارتے تھے کہ جناب وہ بات صرف مولانا صاحب کے دماغ میں ہی آتی تھی.
تو وہ ریکارڈنگ وہ میری پہلی اور آخری ملاقات تھی، اس کے بعد میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی. اور بہرحال علی الحسن نقوی صاحب کی تو روزانہ ہی فون پہ بات ہوتی تھی مولانا اسحاق صاحب کے ساتھ، اور اگر خدا نہ خواستہ ان کی وائف فون اٹھا لے تو ان کو کافی بے عزتی بھی کروانی پڑتی تھی، کیونکہ 1.5 گھنٹہ ضائع کرتے تھے. تو یہ فون کرتے رہتے تھے، اگر ان کی وائف اٹھائے تو کہتے ہیں میں بند کر دیتا تھا. مولانا اسحاق اٹھا لیں تو وہ تو آپ کو پتہ شوقین مزاج تھے، آپ کو بندہ فون پہ کر رہا ہے 1.5 گھنٹہ وہ سوالوں کے جواب ہی دے رہے ہیں. تو مولانا اسحاق کی وفات کے بعد مجھے علی الحسن نقوی نے یہ بات بتائی کہ مولانا اسحاق صاحب مجھے یہ کہتے تھے کہ میرے بعد اگر کوئی بندہ ہے نا جو یہ اہل بیت کا دفاع کرے گا وہ مجھے علی نظر آتا ہے، یہ اس مسئلے کو آگے لے کے چلے گا. لیکن یہ بات انہوں نے مجھے نہیں کبھی کی، میں کیوں جھوٹ بولوں، لیکن یہ بات انہوں نے بارہا ان سے کی تھی، اور یہ تو ان کی بات تھی، وہ کرامت ظاہر ہوئی. مولانا اسحاق نے کیا کرنا تھا یا مودودی نے کیا کرنا تھا جو میں نے کر دیا، اور میں نے بھی کیا کرنا تھا اللہ نے کروا لیا. ہاں ذاتی طور پہ سب کچھ ہوا. خیر بہرحال مولانا اسحاق صاحب کی ڈیتھ ہو گئی 28 اگست 2013 کو، اور اسی سال 10 نومبر 2013 کو شیخ زبیر صاحب کی ڈیتھ ہو گئی. دونوں استاد چلے گئے. عام الحزن ہے میرے لیے، غم کا سال ہے. دونوں کے جنازوں میں بھی شامل ہوا، وفات تک یعنی وہ قبرستان دفنانے تک شریک رہا، اور دونوں دفعہ علی نقوی کو بھی میں ساتھ لے کے گیا. اور شیخ زبیر صاحب سے میں نے تعارف کرایا علی الحسن نقوی کا، اور مولانا اسحاق صاحب کے ساتھ تو وہ ویسے ہی تھے، تو وہ ان سے پھر کافی ساری چیزیں. پھر جب ہماری بول چال آپس میں بظاہر بند ہو گئی تھی تو میں نے جو مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا نا، تو میں علی نقوی کو کہتا تھا آپ نہ شیخ زبیر صاحب کو فون کر کے نا یہ مسئلہ پوچھو، کیونکہ ہم نے تو یہ طے کیا تھا اب ہم قیامت والے دن ملیں گے. اور یہ ساری نوست یہ اہل حدیث مولویوں کی وجہ سے تھی، کیونکہ وہ انہیں تنگ کرتے تھے، تو وہ جان اسی طرح ہی چھڑا سکتے تھے کہ میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اور واقعی وہ رابطہ کرتے بھی نہیں تھے. اور شیخ زبیر صاحب کو بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ میں پوچھوا رہا ہوں یہ مسئلہ. علی نقوی کو کہتا تھا تم اپنے اینڈ سے پوچھو. بہرحال یہ سارے معاملات اس حوالے سے چلتے رہے. مولانا اسحاق صاحب سے جب میں مل کے نکلا نا، تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ 2012 میں 23 مارچ سے پہلے جو انجینئر محمد علی مرزا تھا نا، اور 2012 23 مارچ کے بعد کا جو انجینئر محمد علی مرزا ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے. مولانا اسحاق صاحب سے میں نے 2 ایسی چیزیں سیکھی ہیں جو کسی اور نے نہیں مجھے سکھائی. ایک تو یہ ہے کہ بیٹا جس سے بھی اختلاف ہو جائے اسے کافر نہیں کہنا، علمی اختلاف کر لینا ہے. اور دوسرا نماز ساروں کے پیچھے پڑھنی ہے. یہ میں ٹیکنیکلی قائل ہوا، ورنہ جتنا عرصہ میں بریلوی تھا میں اہل حدیثوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا، اور جب کٹر اس طرف گیا تو میں بریلویوں کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ گیا تھا. کہیں مجبوراً ہو جائے تو پڑھ لی، ادروائز میں نہیں پڑھتا تھا. لیکن مولانا اسحاق نے میرا یہ عقدہ حل کیا، اور یعنی یہ ہمارے وہ آخری استاد جن تک ہم پہنچے، جن سے یعنی علم حاصل کیا. اور یہ 5 کے 5 استاد جو میرے ہیں، یہ آپ سمجھ لیں پانچتن پاک کی نسبت میں یعنی ان کی نسبت سے میرے بھی 5 استاد ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب، پیر نصیر الدین صاحب، اور اس کے بعد شیخ زبیر علی زئی صاحب، اور ثاقب اکبر صاحب، اور مولانا اسحاق صاحب رحمہم اللہ اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین آمین. ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں جی آج کے اس دن 100 نمبر پبلک سیشن میں، جہاں اپنے اسٹوڈنٹس کو یاد کیا جو فوت ہو چکے ہیں، تو اپنے استادوں کو بھی یاد کرنا چاہیے. میں تو روزانہ انہیں دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں، اور ان کی تعلیمات ویڈیوز کی شکل میں جتنی تھیں وہ اللہ کا شکر ہے استفادہ ہے. ہم نے ویلیو ایڈیشن کر کے ان کو مزید بہتر انداز میں لوگوں تک پہنچایا. تو یہ فرقہ واریت کا بند بھی ٹوٹ گیا مولانا اسحاق صاحب کی وجہ سے، ٹالرنس بھی آ گئی، اور یہ والے مسائل بھی کلیئر ہو گئے. فرقہ وارانہ جو ایک ایشو تھا سنی شیعہ کنفلکٹ پہ، جتنا بڑا کام مولانا اسحاق نے کیا ہے اسلامک ہسٹری میں کسی نے نہیں کیا میرے علم کی حد تک. مولانا مودودی نے بھی ایک خاص حصے کو پکڑا ہے نا، خلافت و ملوکیت، لیکن باقی زیادہ تر مسائل ہمارے حل کیے ہیں مولانا اسحاق صاحب نے. اور انہوں نے یہ سارا جو بند ہے نا سنی شیعہ دراڑ جو ہے یہ فل کی، اور پھر جس طریقے سے ہم نے اس کو لوگوں کے سامنے پریزنٹ کیا ہے وہ الحمدللہ ایک سمجھ لیں بلیک اینڈ وائٹ میں 2+2=4 میتھمیٹیکلی ایک ایک چیز لوگوں کے سامنے آ گئی ہے. بہرحال مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میری ویڈیوز جب ریکارڈ ہونی شروع ہوئی ہیں اکتوبر 2010 میں پراپرلی،
اس سے پہلے اکا دکا ویڈیوز تھیں جو قرآن کلاسز ہیں 2010 سے شروع ہوئی ہیں اور پھر اسی میں سے آگے سارا سلسلہ. تو میں نے آپ 2010 کی میری جو اکتوبر 2010 کی پہلی قرآن کلاس ہے اس میں بھی دیکھیں میں نے فرقہ واریت کے خلاف بولا ہوا. تو یعنی اس دعوت کے پلیٹ فارم سے جب بھی بات کی ہے کسی فرقے کو سپورٹ نہیں کی. البتہ پہلے دن بھی کہتا تھا کہ میں اہل حدیث کے منہج کو سب سے بہتر سمجھتا ہوں, آج بھی کہتا ہوں, باوجود اس کے کہ مجھے سب سے زیادہ تکلیفیں ان سے اٹھانی پڑیں. شروع میں سب سے زیادہ تکلیفیں بریلویوں سے اٹھانی پڑیں, لیکن آج بھی میں بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ سب کو مسلمان سمجھتا ہوں. علمی اختلاف اپنی جگہ, قادیانیوں کو ہم کافر سمجھتے ہیں, نصیریہ کو کافر سمجھتے ہیں, لیکن باقی جتنے مسلمانوں کے فرقے ہیں ان کو ہم الحمدللہ مسلمان سمجھتے ہیں اور علمی اختلاف کرتے ہیں, لیکن نفرت نہیں کرتے. جب کبھی کوئی بڑا عالم آ جائے میں اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. ہماری اکیڈمی میں بھی آئے اسے امامت پہ کھڑا کرتے ہیں کہ بھائی آپ پڑھائیں نماز, ہمیں کوئی آر نہیں اس حوالے سے, ہماری نماز ہو جاتی ہے بھائی, آپ کی ہمارے پیچھے ہو یا نہ ہو ہماری آپ کے پیچھے ہو جائے گی, کیونکہ ہم تو ان پہ ترس کھاتے ہیں, ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کنویں کے مینڈک ہے. میں اس چیز کو سمجھ سکتا ہوں کیونکہ میں 5 سال انجینئرنگ یونیورسٹی میں نے ایک نماز بھی جماعت سے نہیں پڑھی مسجد میں, کیونکہ دیوبندی امام تھا, اور ویسے ہی میں مسافر ہوتا تھا تو میں نماز اپنی ہی پڑھتا تھا. مسجد میں بھی پڑھنی ہے تو الگ سے اپنے 2 فرض پڑھنے ہیں, کمرے میں پڑھنی ہے تو اپنی علیحدہ سے پڑھنی ہے, جماعت بھی کرانی ہے تو اپنی جماعت کرانی ہے. اتنا کٹر تھا میں, لیکن جب کٹر ٹوٹا تو یہ بات سمجھ آئی کہ یار یہ سارا فراڈ ہی چل رہا تھا. اللہ کا شکر ہے ایک ایک کر کے یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ نے عقدے حل کیے, اور اس دعوت حق کو اللہ تعالیٰ نے یہ پذیرائی دی سوشل میڈیا کی برکت سے. 2015 تک تو میری جتنی ویڈیوز ریکارڈ ہوئی ہیں درجنوں, کبھی کسی مولوی کی میں نے تصویر نہیں لگائی تھی, تھم نیل بھی نہیں ہوتا تھا. 2 تھم نیل تو ہم نے 2017 میں بنانے شروع کیے ہیں, اس سے پہلے 9 سال ویڈیوز ریکارڈ ہو چکی ہوئی تھی, سینکڑوں ویڈیوز. یہ تو جب مولوی 2015 میں میرے سامنے آئے اور انہوں نے بھائی نے مجھے للکارا تو پھر ان کے اوپر میں نے اکا دکا کلپ شروع کیے اور پھر زیادہ ہنگامہ کھڑا کیا انہوں نے. پہلے تو انہیں سمجھ نہیں آئی نا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے, لیکن جب ان کا ٹائٹینک ڈوب گیا تو انہیں پتہ چلا کہ تو ہمارے ساتھ بہت کچھ ہو گیا. اب تو یہ جو مرضی کرے, اب تو میرا چیلنج ہے یہ قرآن و حدیث بھی بیان کریں گے نا تب بھی لوگ کہیں گے پہلے دیکھیں گے پھر مانیں گے کیونکہ تم لوگ جھوٹے ہو. اب ان کی کریڈیبلٹی کا حال یہ ہو چکا ہے. تو اب یہ جتنا مرضی چیخیں, ان کے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اور آخر میں وہ بات کروں گا جو اکثر میں اپنے ان قریبی دوستوں سے کرتا ہوں جو ہمیں سمجھاتے تھے کہ ہاتھ ہلا رکھو 3 معاملات میں. ایک عقیدہ توحید پہ میری 0 ٹالرنس رہی ہے, نہ میں نے کوئی پچھلا چھوڑا نہ کوئی اگلا چھوڑا. نمبر 2, بابوں کا میں دشمن ہوں اس وجہ سے کہ انہوں نے رسول اللہ کی مخالفت کی, ان کی تعلیمات, ان کا تو دشمن نہیں, ان کی تعلیمات کا جو ہم تک پہنچی, ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. اور بابوں سے مراد وہ ہیں جو غدار بابے ہیں, ان سے مراد بخاری مسلم نہیں ہے جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ وفاداری کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو لے کے تو ہم چل رہے ہیں, ان کی تو کتابیں احترام سے رکھی ہوئی ہیں. اور تیسری چیز بنو امیہ, لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ٹاپک ہماری دعوت کو نقصان پہنچائے گا. آج دیکھ لیں دنیا میں جتنے لوگ ہمارے اس دعوت حق کی وجہ سے رسول اللہ کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں, میرے ساتھ نہیں, کیونکہ نہ تو میری کوئی چندہ بک, نہ کوئی مسجد, نہ کوئی مدرسہ, نہ کوئی فرقہ. نبی علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہوئے ہیں اس دعوت حق کی برکت سے, ان کے جب ہم نے لائیو سیشنز میں انٹرویو کیے ہیں 90% سے زیادہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہمارا تعارف نیگیٹو ہوا ہے. اور یہ میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں, ایسے 99% ہی نیگیٹو تعارف والے ہیں. اور نیگیٹو تعارف میں بھی بابے یعنی گستاخانہ عبارتیں ان کی, چشتی رسول اللہ, اشری رسول اللہ, باقی صاحب و سکر کی عبارتیں, اور بنو امیہ, مسئلہ یزید اور امیر شام کا ایشو, اور توحید کے بارے میں میرا سخت سٹانس. یہ وہ 3 چیزیں جو ہماری اسٹرینتھ بنی ہیں. لوگ اہل بیت کی محبت میں توحید پہ آ گئے اس مسئلے میں ڈیپ ڈگ کرتے ہوئے. لوگ بابوں کے خلاف جو گستاخانہ مواد جو میں نے اکٹھا کیا, جسے میں نے انجینئرنگ یا انجینئر کی ڈاکٹرن نام دیا ہے, جو میں نے پوائنٹ نمبر 10 میں بھی بیان کیا تھا کہ پہلوان کو اس کے زور پہ گرانا ہے, اور وہ ہمارا کام کر گیا. یہ وہ نیگیٹو چیزیں تھیں جس کی وجہ سے آپ اگر میری
12-15 سال پہلے کی ویڈیوز دیکھیں، 12 سال کی، ان کے نیچے 90% کامنٹس میرے خلاف ہوتے تھے کہ بزرگوں کا گستاخ ہے، یہ دیکھو کیسے فلاں بزرگ کا نام لے رہا ہے. اور آج جو لوگ مجھے کہتے تھے نا گستاخ، آج انہوں نے میمز والے چینل بزرگوں کے خلاف بنائے ہوئے ہیں. جو لوگ ہمیں کل تک کہتے تھے نا کہ آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسئلے میں ذرا نرمی اختیار کریں، باتیں ٹھیک ہیں لیکن یہ بیان نہ کریں، آج وہ ہمیں گلا کرتے ہیں آپ رضی اللہ عنہ کیوں کہتے ہیں. یعنی وہ دوسری طرف چلے گئے، اور ہم نے انہیں روکا کہ نہیں بھائی، علم کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا، صحابی کا احترام ہوگا اس شخص کے اعمال کی وجہ سے نہیں، نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے. اور نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے جو اس نے امت کو یا اہل البیت کو تکلیفیں دی ہیں، اس میں ہم اس کا جھوٹا دفاع بھی نہیں کریں گے، کیونکہ وہاں نبی علیہ السلام نے ہمیں کہا ہے کہ غدیر خم پہ کھڑے رہنا، قرآن کو پکڑ لینا، اور اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. صحیح مسلم کی جو حدیث. تو توحید بھی اللہ کے فضل سے انبیاء والی اس پلیٹ فارم سے بیان ہوئی ہے، اور اہل البیت کا دفاع بھی اس پلیٹ فارم سے ہوا ہے. یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ. آپ سے پوچھتے ہیں نا کوئی کہ انجینئر صاحب کتنے پہنچے ہیں، انہوں نے کوئی انجینئر صاحب غدیر خم تے پہنچے ہوئے ہیں. ہاں، توحید قرآن علی زیرو ٹالرنس، اور اہل بیت کا دفاع زیرو ٹالرنس. باقی جب قرآن آ گیا تو سنت اس میں شامل ہے. اہل بیت کا جب دفاع آتا ہے تو ہم صحیح الاسناد احادیث سے ہی کرتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری لائف سٹوری اس حوالے سے. اور باقی اس میں جو لوگ ہمارے ساتھ اٹیچ ہوئے، الحمدللہ ساروں کو میں پہلے ہی ان کے لیے دعائیں خیر کر چکا ہوں، ان کے نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے انہوں نے اجر لینا ہے. ہاں، ایک چیز بیچ میں آپ کہہ سکتے ہیں جو کریٹیکل پوائنٹ تھا، کہ جب اہل حدیث کی مسجد میں میرا درس ہوتا تھا 2010 میں، تو انہی دنوں پھر اہل حدیث کو جب پتہ چل گیا کہ یہ بندہ جو ہے ہمارے لیے نقصان دہ ہے، تو انہوں نے مسجد میں پابندی لگا دی درس دینے پہ. اور وہ پابندی ہمارے لیے پھر سمجھ لیں ایک گلیکسیز کا دروازہ کھل گیا. وہ مسجد کیا بند ہوئی، وہ ہر تکلیف ایک بڑی آسانی کے لیے آتی ہے. دیکھیں، پریگنینسی کی تکلیف کے بعد اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے، ہمیشہ کی راحت ہوتی ہے نا دنیا کی زندگی میں. اور قرآن نے بھی کہا ہے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی آ جاتی ہے. وہ مشکل آئی، میرا درس بند کیا، انہوں نے تو سمجھا کہ ہم نے اس کی دنیا برباد کر دی. اسے جو اتنا شوق تھا نا دعوت و تبلیغ کرنے کا، اس کا شوق ہم نے نکال دیا. شوق تو تھا، 1994 سے میں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا تھا. تو مسجد انہوں نے بند کی، اور انہی دنوں چونکہ عثمان بھائی بھی میرے درس میں آتے تھے اور عدنان بھائی بھی درس میں آتے تھے. ان کا برف خانہ تھا عدنان بھائی کا، اور برف خانے کے اوپر 2-3 کمرے تھے جو کسی زمانے میں فریزنگ کرنے والے وہ کمرے تھے جہاں سبزی فریز ہوتی تھی یا فروٹ. پھر انہوں نے وہ ختم کر دیا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ادھر آ جائیں، درس کا سلسلہ شروع کریں. 1 سال تک مجھے کہتے رہے. میں نے کہا جی میں درس مسجد میں دوں گا، ادھر کہاں درس شروع کروں، اور ظاہر ویڈیو ریکارڈنگ کا بھی کوئی سلسلہ نہیں. تو پھر ایک خام خواہ آپ کے برف خانے پہ بیٹھ کے کیوں درس دوں، میں مسجد میں کیوں نہ درس دوں جہاں نماز پڑھتا ہوں. بعد جب مسجد میں درس بند ہوا نا، اس کے بعد جب یہ لوگ آئے نا، تو پھر عثمان بھائی نے مجھے کہا کہ نہیں علی بھائی ہمیں درس اب مسجد میں تو نہیں دے رہے، درس تو دے رہے ہیں. میں نے کہا یار میں گھر میں دے رہا ہوں، لیکن گھر میں بھی بندے پورے نہیں آتے تھے، چھوٹی سی بیٹھک، زیادہ تھا 20-25 بندے، اور وہ 35-40 لوگ ہو گئے. تو پھر میں نے ایگری کیا کہ ٹھیک ہے وہاں شروع کریں گے. اور پھر اسی دوران اللہ نے ایک کلک کیا، کیونکہ ایک بھائی نے 720085 یوٹیوب پہ چینل بنا دیا تھا. اس نے کہا جی آپ ویب کیم پہ ریکارڈنگ کر کے مجھے دے دیا کریں، ہفتے بعد میں اپلوڈ کر دیا کروں گا. مجھے تو یوٹیوب بھی، میرے گھر تو انٹرنیٹ بھی نہیں تھا اس زمانے میں، آج کا زمانہ نہ سمجھے. خیر اس نے شروع کر دیا. میں نے تو 2014 کے اندر جا کے یوٹیوب یعنی چینل جو کمپلیٹ لیکچرز والا ہے نا وہ بنایا. اور ہمارے انڈیا میں ایک بھائی تھے، انہوں نے ہمارا آفیشیل چینل بنایا تھا، وہ بعد میں انہوں نے پھر ہمیں دے دیا تھا 2016-17 کے اندر. تو مجھے تو یوٹیوب سے اتنا تعارف اس وقت نہیں تھا، بل وہ اپلوڈ کر دیتے تھے. تو ویب کیم پہ قرآن کلاسز ریکارڈ ہونی شروع ہوئی آہستہ آہستہ. اسی دوران جب حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ جو ویڈیو تھی نا، جو میں نے بتایا 5000 لوگوں نے دیکھی تھی، وہ خدا بھلا کرے مولانا اسحاق صاحب کے ایک چینل کے ایڈمن تھے، انہوں نے وہ ویڈیو پکڑ کے مولانا اسحاق صاحب کے آفیشیل چینل پہ چڑھا دی. اس کی وجہ سے مولانا اسحاق صاحب کے جتنے اسٹوڈنٹس تھے ان کو میرا تعارف ہو گیا. پھر وہاں سے پھر ہمارا گراف اوپر جانا شروع ہو گیا. پھر میری ویڈیو زیادہ لوگ، پھر میری ربیع الاول پہ ویڈیو آئی، وہ بھی ہزاروں لوگوں نے دیکھی. کرتے کرتے
2017 جولائی میں 31 جولائی 2017 کو ہمارے 1 لاکھ سبسکرائبر پورے ہوئے تھے. لیکن وہ جو 1 لاکھ پورے ہوئے تھے نا، وہ آپ سمجھ لیں وہ انہی 2 سالوں میں ہی پورے ہوئے تھے. چینل تو بنا ہوا تھا 2010 سے یا 2014 میں وہ والا چینل تھا. تو جولائی 2017 31 جولائی کو 1 لاکھ سبسکرائبر ہوئے تھے. اس زمانے میں 1 لاکھ اسی طرح تھا جس طرح آج 1 ملین ہے. ہاں، لاکھ تو کسی کسی کا ہوتا تھا. اور پھر الحمدللہ آہستہ آہستہ کر کے ملین ہو گئے. پھر 2 بار. ہمارے لیے تو یہ 10 ملین بھی ہو، میرے لیے اہمیت نہیں ہے. میرے لیے ویورشپ کی اہمیت ہے، کیونکہ آپ کے کئی علماء کے 2 3 4 ملین سبسکرائبر ہیں، اور ویورشپ جو ہے 1000 سے اوپر بھی نہیں جاتی. 1500 2000 2500 3000 حد 10,000. ٹھیک ہے، تو ایسے سبسکرائب کرنے والے لوگوں کا کیا کرنا ہے جو دیکھتے بھی نہیں ہیں. اور اب تو آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ 8000 سے زیادہ چینلز ہیں، لاکھوں ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہوئی ہیں. ہیش ٹیگ کے ساتھ 1 لاکھ سے زیادہ ہے آلموسٹ. تو باقی تو بہت زیادہ ہے. تو یہ سارے کے سارا معاملہ اب تو ہر طرف جو ہے وہ اسی پلیٹ فارم کی بات سنی جاتی ہے اللہ کے فضل سے. اور مولوی بھی جو کوئی بول رہے ہیں وہ رپلائی ٹو انجینئر مسلم مرزا کر رہے ہیں، خود سے دین کا کوئی کام نہیں کر رہے ہیں. ہمیں تو مشورہ دیتے ہیں کہ غیر مسلموں پہ کام کریں. ہم نے مسلمانوں میں جو غیر مسلم ہے، بریلوی دیوبندی اہل شیعہ جو ایک دوسرے کو کہتے ہیں ہمارے نزدیک تو مسلمان ہیں، ان پہ بھی کام کیا. اور جو اوریجنل والے غیر مسلم ہیں ان پہ بھی کام کیا. ہر ٹاپک پہ میری ویڈیو آتی ہے، چاہے وہ جدید کوئی سائنٹیفک ایشو ہو، ایتھیزم کا ایشو ہو، غیر مسلموں کی طرف سے اعتراضات ہوں. تو ان سے اللہ نے توفیق ہی لے لی. وہابیوں نے بھی توحید کا کام چھوڑ دیا، وہ پکڑ کے بنو امیہ کا دفاع کرنا شروع ہو گئے. تو اب ان کے ساتھ جو ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اب صرف یہ گالیاں دیتے ہیں، اور آپ نے پتا کیا کرنا ہے؟ ہاں، آپ نے ایک بڑا پیکٹ رکھنا ہے چپسوں کا، یہ گھر میں بنے ہوئے چپس. دوسری طرف ملک شیک کا گلاس. ٹھیک ہے، بوتل شوتل چھوڑ دو یار، ملک شیک رکھ لیا کرو، یا دودھ پتی کا مگ. چلیں کبھی کبھار اگر بوتل بھی پینی ہے 1.5 لیٹر کی رکھ لیں، اور ان کی چیخیں انجوائے کریں. بس اس سے زیادہ آپ نے نہیں کچھ کرنا. اور دعوت کا کام پوری کنسنٹریشن کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ اب اس دعوت حق کا کوئی کمپیٹیٹر اس وقت پلانٹ ارتھ پہ اللہ کے فضل سے کوئی نہیں ہے. ختم. اس لیے میں نے اب ٹاپک چھوڑ دیے ہیں. کوئی بہت زیادہ کریٹیکل چیز آ جائے تو میں کسی اسٹوڈنٹ کے چینل سے اپلوڈ کروا دیتا ہوں. ادروائز یقین کریں نہ تو میں ان مولویوں کو اب جواب دینا کوئی ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ ان بچاروں کے اپنے اسلام کے سرٹیفکیٹ کینسل ہو چکے ہیں ان کی پبلک کی نظر میں. تو انہوں نے مجھے کیا آگے سرٹیفکیٹ دینا ہے؟ یہ لہٰذا یہ والے معاملات ختم. آپ دیکھ رہے ہیں آلموسٹ 6-7 مہینے سے تو میں نے آفیشیل چینل پہ بھی کہا ہے کہ حضرت معاویہ والا ٹاپک بھی کلوز کرتے ہیں. جو آپ دے چکے ہیں ختم ہو چکے ہیں. جس نے دیکھنا ہے وہ ویڈیوز دیکھیں. ہم تو اب ایمفسائز کر رہے ہیں اپنے پبلک سیشنز پہ ملاقاتوں کے اوپر، کیونکہ جو بندہ ایک دفعہ یہاں سے ہو کے جاتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ کیا روحانیت ہے یہاں آنے میں. انہوں نے تو درباروں کی جھوٹی روحانیت دیکھی تھی، حقیقی روحانیت دیکھیں. وہاں تو چندے دیتے تھے، یہاں ان کے اوپر خرچ ہوتا ہے. اس لیے ہم تمام اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے جیلم اکیڈمی ضرور آنا ہے. اور ماشاءاللہ 14-15 سالوں میں کوئی ناغہ نہیں اللہ کے فضل سے. تو یہ ساری یعنی جو تکلیف کے بعد آج یہ پلیٹ فارم جس لیول پہ پہنچا ہے، تو اس کے پیچھے یہ پوری قربانیوں کی داستان ہے. ہماری فیملیز کی، ہمارے اسٹوڈنٹس کی، ہمارے ٹیم ممبرس کی، ان کی فیملیز کی، ہر ایک نے اپنے اپنے لیول کے اوپر کنٹریبیوٹ کیا ہے. تو تب یہ سارے کا سارا معاملہ یہاں تک پہنچا ہے. اب تو یہ یعنی آپ سمجھ لیں جہاز اڑ رہا ہے. ہاں انشاءاللہ رسول اللہ کے قدموں میں اس نے جا کے لینڈ کرنا ہے. ہاں انشاءاللہ تعالی اس سے پہلے اس کو کوئی نہیں نیچے گرا سکتا اللہ کے فضل سے. ہاں جو اس کی طرف رخ کرے گا وہ اسی کی طرف پلٹ آئے گا. ہاں جس زمانے میں اسے ٹیک آف پوزیشن پہ لے کے جانا تھا، وہ آپ کو پتا ہے جب تک 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار نہ ہو تو جہاز ٹیک آف نہیں کرتا. اس کے لیے بہت زور لگانا پڑتا ہے. اور جب اوپر آ جائے تو پھر نیچے آپ کو کیڑے مکوڑے بھی نہیں نظر آتے. ہاں کیڑے مکوڑے بھی نہیں نظر آتے. جب یہ 10,000 فٹ کی بلندی پہ جاتا ہے نا تو کیڑے مکوڑے بھی نظر آنا بند ہو جاتے ہیں. تو اب حالت یہی ہے. اب صرف ان کی چیخیں آپ نے سننی ہے. اور یہ جو آئے دن مسائل اٹھاتے ہیں وہ انشاءاللہ جیلم دار ارکم خود دیکھتا ہے. یہاں کے جو ہمارے ٹیم ممبرز ہیں انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے. آپ نے وہ فالو کرنا ہے جو آپ کو بتایا جائے گا آفیشیل چینل سے. کوئی کنفرنٹریشن نہیں کرنی، کوئی احتجاج نہیں کرنا، کوئی بینر نہیں لگانا. جو کچھ کرنا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے ہماری دعوت پہنچ رہی ہے. آپ دیکھیں یہ حالیہ دنوں میں بھی ہمیں یعنی چند تکلیف سے گزرنا پڑا ہے، لیکن اس سے ہمارا کام کبھی افیکٹ نہیں ہوا.
نہ کوئی درس بند ہوا، نہ میرے پیشن میں کمی آئی. تو آپ دیکھ لیں آہستہ آہستہ ہر معاملہ اپنے کنکلوژن کی طرف جا رہا ہے. دیکھیں نا، تو آندہ بھی کوئی ہوگا مسئلہ، وہ اپنی موت خود مرے گا. اس پلیٹ فارم کے ساتھ اللہ کی مدد ہے اس حوالے سے کہ یہ فرقہ واریت کی دعوت نہیں ہے، کتاب و سنت کی دعوت ہے. یعنی یہ نبی الاسلام کی مبارک ختم نبوت کی برکت سے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کام امت کو ٹرانسفر کیا تھا، وہ پوری ایمانداری کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھولی بالی امت تک پہنچایا جا رہا ہے اللہ کے فضل سے. تو اینڈ پہ میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، ہمارے اسٹوڈنٹس کو بھی، ان کی فیملیز کو بھی، قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو پورے اخلاص کے ساتھ ختم نبوت کی برکت سے یہ جو نبیوں والا کام اس امت کو شفٹ ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا مجاہد بنتے ہوئے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.